حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مسائل کا حل لیے حاضر ہیں۔ پچھلے ہفتے آپ کی جو مسائل تھے اس میں کچھ بیماریوں کے متعلق بھی تھے، کچھ شرعی مسائل بھی تھے، اور بھی اس کے علاوہ آپ نے بہت ساری چیزیں ہم سے دریافت کی تھیں، اور ہم نے کوشش کی تھی آپ کو کچھ نہ کچھ حل دینے کی۔ میرے ساتھ حکمت سے تعلق رکھنے والے خلیل بھائی بھی ہیں، روحانی علاج سے متعلق جنید بھائی بھی میرے ساتھ اس پر شامل ہیں، ڈاکٹر زیرک ہمارے ماہر نفسیات ہیں اور یو کے لیسٹر میں ہوتے ہیں، یہ بھی آپ ان کو اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ڈاکٹر زیرک صاحب ہل رہے ہیں آپ؟ اسٹل ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ کین یو ہیئر می؟ اوکے، الحمدللہ رب العالمین۔ اتنے فکس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے لگا کہ شاید ہاں بڑے فکس انداز میں بیٹھے تو مجھے لگتا ہے کہ امیج آ گئی ہے۔ کیسے آپ ٹھیک ہیں ڈاکٹر زیرک؟ میں آپ سے اسٹارٹ لے لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ سے اسٹارٹ لے لیتا ہوں کہ میرا خیال ہے شاید ہمارا چند سیکنڈ کا ڈیلے ہے، تو میں بھی تھوڑا ویٹ کر لوں گا، ناظرین بھی ویٹ کر لیں گے، آپ بھی تھوڑا ویٹ کر لیجئے گا۔ آپ سے عرض یہ کرنی ہے کہ ہم لوگ خوشیوں میں اور غموں میں، ان دونوں کیفیتوں میں رہتے ہیں۔ خوشیاں میں تو آدمی مسائل ڈسکس نہیں کرتا، غم میں آدمی مسائل نارملی ڈسکس کرتا ہے۔ آپ کے پاس شاید یو کے علاوہ دنیا کے کئی ملکوں سے ہو سکتا ہے کہ لوگ کچھ نہ کچھ رابطہ کرتے ہوں۔ نارملی آپ کی زندگی میں اتنے برسوں میں زیادہ تر کن باتوں پر لوگ زیادہ غمزدہ یا مسائل کا شکار نظر آتے ہیں؟ کوئی آپ کے تجربے میں ایسی بات آئی ہے؟ آواز نہیں ہے ڈاکٹر زیرک؟ بیچ میں تھوڑی سی کٹ گئی تھی، ابھی آخر کے جو چند جملے بولے ہیں ان کی آواز مجھے نہیں آئی۔ اچھا، یہ بھی ایک مسائل، یہ بھی مسائل انشاءاللہ اس کا بھی حل نکالیں گے۔ ہم بیٹھے مسائل کا حل نکالنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اسمائل is the killer of tension۔ ابھی آ رہی ہے۔ Is it true smile is the killer of tension؟ اب ڈیفینیٹلی سمائل بندہ تبھی کر سکتا ہے کہ جب اس کی جو ہے وہ اپنی مینٹل کیفیت صحیح ہوگی تو، کیونکہ جو ہے وہ اگر ٹینشن میں بندہ ہوگا تو جو فیشل مسلز ہیں یہ ساتھ نہیں دیتے، لیکن یہ ہے کہ جو کوشش کرتا رہے گا سمائل کرنے کی تو انشاءاللہ عز و جل یہ ایک اسکل ہے جو بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کا افیکٹ پڑتا ہے، ہماری باڈی لینگویج کا ہماری اپنی ذات پر بھی افیکٹ پڑتا ہے اور ہماری باڈی لینگویج کا دوسروں پر بھی افیکٹ پڑتا ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم جو ہے کسی سے سمائل کرتے ہوئے ملاقات کریں گے تو اس کا آگے سے بھی ریسپانس جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا، تو یوں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پازیٹیو ایٹماسفیئر، پازیٹیو باڈی لینگویج، پازیٹیو یوز آف الفاظ، ان کا ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہماری مینٹل کیفیت پر، ذہنی کیفیت پر اثر پڑے گا اور اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ اور یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً جب ہم جو سائیکائٹری کے ڈاکٹرز ہیں جب ایک مریض کو اسیس کرتے ہیں تو
ون پارٹ آف اسیسمنٹ ہوتا ہے کہ ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں، کیا وہ سمائل کر رہے ہیں نہیں کر رہے، آئی کانٹیکٹ ان کا ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، جو الفاظ وہ بول رہے ہیں باڈی لینگویج اس کا ساتھ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی. تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہمارے سمائل کا اور فیشل فیچرز کا ہماری مینٹل ہیلتھ پر اثر بھی پڑتا ہے، اور ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے ہمارے فیشل فیچرز کے ذریعے اس کا دوسروں پر اظہار بھی ہوتا ہے. میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا، غالباً عیون الحکایات میں ہے، اس کا خلاصہ مجھے یاد آیا. وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، بڑے پریشان رہتے تھے، ان کو کافی مسائل تھے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے ان مسائل کو اپنے گھر والوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے ان مسائل کا حل میرے گھر والوں کے پاس نہیں ہے. ہاں، اگر میں اپنے گھر والوں سے ان مسائل کو ڈسکس کرتا ہوں تو مجھ سمیت میرے گھر والے بھی پریشان ہو جائیں گے، اور جب سب پریشان ہو جائیں گے تو میری پریشانی میں اضافہ ہوگا، کمی تو نہیں ہوگی. بعضوں کی عادت ہوتی ہے اپنے مسائل کو گھر میں ڈسکس کرتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. فور ایگزامپل، آپ کا آفس کے اندر پرابلم ہے، آپ کی دکان کا پرابلم ہے، آپ کے بچوں کی امی یا آپ کے چھوٹے بچے ڈیفینیٹلی یہ آپ کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. وہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے پکڑ کے گاہک کو نہیں لائیں گے کہ ہمارے ابو آج کل بہت پریشان ہے، ذرا سودا یہاں سے لے لو، بات یہیں سے کر لو. نہ وہ بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی آپ کے مسئلے کو حل کر سکے گی. اسی طرح آپ کے دوستوں کے مسائل ہوتے ہیں، ان ایکسٹرنل ایشوز ہوتے ہیں جو آؤٹ آف دا ہاؤس ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو ان ہاؤس ڈسکس کریں گے تو دو چار چیزیں تو سامنے نظر آتی ہیں، غیبتوں میں، تہمتوں میں، بہتان میں، بدگمانیوں میں. اس کے ساتھ ساتھ جو مطلب نہ حل ہونے والی ڈسکشن ہوگی اور پریشانیاں ہوں گی. اگر آپ اپنی پریشانی کے عالم میں بھی جس کا گھر میں ڈسکس کرنا ضروری ہوتا، بعضوں کی طبیعت ہے کہ وہ میں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں نا، تو تنظیمی طور پر بھی بعضوں کا نیچر پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے تنظیم کی باتیں بھی، تنظیم کے میٹر بھی گھر میں ڈسکس کرتے ہیں. حالانکہ گھر میں کوئی تنظیم کی باتیں ڈسکس کرنے کا بیس بنتا نہیں ہے. کوئی تنظیم ہوتے، کوئی گھر کا ہر آدمی کو آپ کی تنظیم کا رکن یا ممبر تھوڑی ہے، بلکہ ہمارا تو تنظیم ایک طریقہ کار ہے کہ کنسرن اسلامی بھائی سے بات کرنی ہے، پھر خاموش ہو جانا ہوتا ہے. جو ریلیٹڈ اسلامی بھائی ہیں، جیسے نگران سے بات کر کے پھر آپ خاموش ہو جائیں. وہ نگران سے بات کر کے تو خاموش ہو جاتا ہے، لیکن گھر کے اندر سب سے بات کرتا رہتا ہے. حالانکہ مسائل کا حل گھر سے نہیں نکلے گا، تنظیمی مسائل کا حل گھر سے نہیں نکلتا. اسی طرح کاروباری مسائل کا حل بھی نارمل گھر سے نہیں نکلتا. ہاں، آپ کے کاروبار کے مسائل، مثال کے طور پر اگر آمدنی کم ہے، اس کم آمدنی کی بنیاد پر اگر آپ گھر کے اندر اخراجات کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹاپک بنتا ہے کہ اخراجات کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن دکان پر آنے والے گاہکوں کے مسائل، تو آفس پر سیٹ کے مسائل، تو سیٹ گھر پہ جا کر نوکروں کے مسائل ڈسکس کرتا ہے. اس سے ایک تو ٹائم بھی نکل رہا ہے آپ کا. اچھا، بعض پھر ایسے مسائل ہوتے ہیں، آپ کے فزیکلی مسائل ہوتے ہیں جو کہ ڈسکس کرنے سے گھر میں پریشانی ہوتی ہے. کوشش کیجئے گھر کے اندر مسائل کم ڈسکس ہو. ڈاکٹر زیرک، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مسائل کو گھر میں کم ڈسکس کریں اور اپنے آپ تک زیادہ سے زیادہ رکھیں، کیونکہ مسئلے کا ایک ہے معاملہ کہ مسئلہ اپنے وقت پر نارملی، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ مسئلہ اپنے وقت پر ہی حل ہو جاتا ہے. بعض اوقات جلد بازی کرنے سے بھی مسئلے حل ہوتے نہیں ہیں. میں ناظرین سے عرض کروں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات دروازے میں انگلی آ جاتی ہے نا، دروازے میں انگلی آ جاتی ہے. جو دروازے میں انگلی آ جاتی ہے نا، تو نارملی ناخن پر ایک کالا سا نشان پڑ جاتا ہے، خون جم جاتا ہے، یوں سمجھے ایسا ہی ہوتا ہے، خون سا جم جاتا ہے. اب آپ اس کا کیا علاج نکالیں گے؟ اس کا کوئی علاج نارملی نہیں ہے. اس کا علاج اس کا وقت ہے. آہستہ آہستہ درد کم ہوگا، پھر آہستہ اس کا نشان بھی چلا جائے گا. کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، موسٹلی ایشوز یا موسٹلی مسائل ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وقت پر شروع ہوتے ہیں، ان کو اپنے وقت پر ہی ختم ہونا ہوتا ہے.
وہ شارٹ ڈیوریشن بھی ہو سکتا ہے، کم وقت کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ وقت کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، مگر حل اس کو اپنے وقت پر ہونا ہوتا ہے۔ تدابیر کرنی چاہیے، یہ تدابیر بھی سمجھے کہ مسئلے کے حل کا ہی آپ نے کوشش کی ہوئی ہے، لیکن کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کی تدابیر، کیونکہ تقدیر غالب ہو تو تدبیر کام نہیں آتی، تو اس لیے ضبط اور صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور کسی اور سے ڈسکس کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ابھی گھر میں پھر پینک پھیلتا ہے نا، تو آپ کے پرابلم میں وہ اضافہ کرے گا، کمی نہیں کرے گا۔ آپ کی بچوں کی امی نارمل تھی، وہ چیزیں لانے کرنے میں اس کو کوئی ٹینشن نہیں تھا، لیکن جب آپ نے اس کو ٹینشن دے دیا، پریشانی دے دی، تو اب وہ پلیٹ بھی گرا رہی ہے، وہ سالن بھی گرا رہی ہے، وہ اپنا ہاتھ بھی جلا رہی ہے، وہ سب کچھ کر، کیونکہ اس کو گھبراہٹ ہو گئی۔ گھبراہٹ.com گھر میں شروع ہو جائے نا تو پھر یہ ویب سائٹ بڑی عجیب ہوتی ہے، زیادہ احتیاط کی۔ ڈاکٹر زیرہ کیا کہتے ہیں؟ جی اس پہ میں بالکل آپ سے جو ہے وہ اتفاق کروں گا۔ طبی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹرز بھی ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، ویٹ اینڈ واچ۔ ویٹ اینڈ واچ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اتنی دفعہ ڈاکٹر آپ کو دوائی نہیں دے گا، وہ کہے گا کہ ہم تھوڑا سا ٹائم فیکٹر یوز کرتے ہیں، یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خود بخود جو ہے وہ حل ہو جائے۔ اور اس میں نفسیاتی طور پر بھی یہ ہوتا ہے کہ جب پرابلم شروع میں آپ کے پاس آتی ہے تو آپ جو ہے وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں کیا نہ کروں، اور عجلت میں اور جلد بازی میں جو ہے وہ آپ صحیح معنوں میں اس کا اسیسمنٹ نہیں کر سکتے، اور پرابلم ہو سکتا ہے چھوٹی سی ہو لیکن آپ پریشان ہو گئے، نروس ہو گئے، پینک ہو گئے تو وہ پرابلم بہت بڑی جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ آپ مثال کے طور پر بعض دفعہ جن لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے، انگزائٹی کی ٹریٹمنٹ ہماری جو سائیکائٹری میں ہوتی ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کسی چیز سے ان کو انگزائٹی ہوئی، اب ہم ان کو کہتے ہیں بھائی آپ آرام سے بیٹھ جائیں، اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ دیکھیں گے آپ کی انگزائٹی خود بخود نیچے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ٹائم فیکٹر کا بہت بڑا ایشو ہے۔ آپ اچانک کوئی پرابلم آتی ہے، مسئلے آتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا اپنے تک محدود رکھیں، 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 1 دن، 2 دن جو ہے وہ آپ خود دیکھیں گے کہ یا تو خود بخود مسئلہ حل ہو گیا یا آپ کے ہی ذہن میں کوئی جو ہے وہ اس پرابلم کا حل آ گیا۔ اور اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے، ظاہر ہے کہ ہم ڈاکٹرز انکریج کرتے ہیں کہ اپنے پرابلم جو ہے وہ جب ایک کیفیت ہو جائے کہ آپ اپنے پاس ہی رکھ رہے ہیں اور اس کا نقصان ہو رہا ہے، تو تب تو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کسی اور سے ڈسکس کریں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ڈسکس کرنا کس سے ہے۔ اب آگے جس سے آپ ڈسکس کر رہے ہیں وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتا، تو اب ایک کی بجائے 2 بندوں کی پرابلم ہو جائے گی، بلکہ 2 کی نہیں، پورے خاندان کی پرابلم ہو جائے گی۔ اصل میں ڈسکس کا بھی یہ ہوتا ہے، ایک آدمی نے ایک شخص سے اپنی بیماری ڈسکس کی، خلیل بھائی بیماری ڈسکس کی، تو آپ کو یہ بیماری ہے، وہ سیریس بیماری ہو گئی آپ کو؟ میرے دوست کے بھائی کو ہوئی تھی، مر گیا تھا۔ ہاں میرے ایک عزیز کو ہوئی تھی، وہی یار ریڈی رگڑ رگڑ کے مر گئے، آپ کو تو بہت عجیب بیماری ہو گئی ہے۔ بہت افسوس ہوا یار آپ کی بیماری کا سن کر، بہت افسوس ہوا، بہت تکلیف ہوتی ہے اس میں۔ چلو اللہ آپ کو ہمت دے، میرے لیے کوئی کام ہو تو بتائے گا۔ اگلے نے کہا کہ آئندہ آئیے گا مت میرے پاس، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی بعضوں کا لوگ ہوتے فرمایا کہ ہر شخص اس چیز کا اہل نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے پرابلم ڈسکس کی جائے۔ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ایسا شخص ٹکرا گیا ہو سکتا ہے اس نے چند دنوں بعد ٹھیک ہو جانا تھا اگر وہ اسی انداز پر چل رہا ہوتا۔ اب یہ شخص آیا تو ان کی ٹینشن بڑھا کے چلا گیا، تو دوا جو ہے وہ 2 ہفتے کے بجائے وہ اس کا کورس بڑھ جائے گا۔ جیسے ٹینشن اور پرابلم کا ایک حل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ پیالہ ہے، آپ کہیں گے یار اس کو پیالہ ہی ملتا ہے جب بھی دیکھو، مثال آپ پیالے کے دیتے ہیں، میرے پہ پیالے کے لوگ کچھ ہوتا نہیں ہے ایسا خاص، ٹھیک ہے؟ تو یہ پیالہ ہے، اب یہ پیالہ مجھے اب بھی پرابلم نہیں کرا۔ یہ بعض اوقات مسائل آتے ہیں نا، مسائل کاروباری اور اس طرح کی نوعیت کے ہوں یہ ضروری نہیں ہوتا، مسائل مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں آپ فوری طور پر اس کا حل نکال کر دے دیں۔ ڈیلے ٹیکٹکس سے کام نہ لیں، سستی سے کام نہ لیں، اور غفلت سے کام نہ لیں۔ پرابلم آیا فوراً
بعض پرابلم ہوتے ہیں جن کا آپ کے پاس ہاتھوں ہاتھ سولوشن ہوتا ہے، سستی کی وجہ سے ہم اس پرابلم کو حل نہیں کر رہے ہوتے. تو اب جیسے یہ ایک پرابلم ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو حل نہیں کر رہا، لیکن ابھی یہ مجھے پرابلم ویٹ نہیں دے رہا، میرے پر اس کا بوجھ نہیں ہے، میں اس کو کب تک اٹھا کر رکھوں گا؟ آدھے گھنٹے کے بعد یہ درد کرنا شروع کر دے گا ہاتھ میرا، ٹھیک ہے نا، پھر یہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا، آہستہ 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 یہ نیچے آئے گا. یہ مجھے تھکا رہا ہے. اب اگر مجھے اس کی تھکن سے بچنا ہے تو مجھے فوراً اس کو حل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس کو فوراً حل کرنا چاہیے. آپ اس کو تو حل کر نہیں رہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک اور پرابلم آ گیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پرابلم آ گیا، اب حل نہیں کر رہے. اگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پرابلم یہ آ گیا جس کے اندر ویسے اتنا سارا مسئلہ تھا، اب آپ اٹھائیں گے کیسے اس کو؟ یہ ہوتی ہے ایک، میں نے آپ کے سامنے ایک جہت بیان کی ہے کہ نارملی بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مسائل آتے ہیں یا جو مسائل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ بزنس میں، گھر میں، فیملیز میں ایشوز آتے ہیں. ایک بیٹے کا مسئلہ آیا، آپ نے اس کو ڈیلے کیا، حل کر دے فوراً، تو اگر دوسرے بچے کا اگر مسئلہ ہے تو آپ کے پاس آپ ایزی ہو. یہ میں آپ کے مسائل کے حل کیا ایک جرنل فارمولا بیان کر رہا ہوں، یہ سمجھے. تو آپ پرسنلی، کیونکہ جب ہے نا کہ لاکھوں بلا میں پھنسے کو روح بدن میں آئی کیوں، اب آپ اور میں پیدا ہو چکے ہیں نا، آپ اور ہم زندہ ہیں. تو اور اسپیشلی جو فیملیز کے ساتھ اور اپنی معاشی زندگی کے ساتھ اکنومیکلی طور پر جو جی رہے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے بالکل ایک آوارہ قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، ٹین ایجر ٹائپ کے، انہیں نارملی طور پہ اتنا زیادہ ٹینشن نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ان کو پاکٹ منی چاہیے ہوتے، پاکٹ منی نہ ہوتے ٹینشن میں ہوتے ہیں. لیکن ایک میچورڈ اور اسپیشلی ایک میرٹ فیملی والا جو آدمی ہوتا ہے، اس کے اپنے ایشوز کے ساتھ ساتھ کبھی بچوں کی امی کے پرابلم، کبھی ماں باپ کے مسائل، کبھی بچوں کے مسائل، کبھی بچیوں کے مسائل. اور جو ان کا فیملی جو ممبر آف فیملیز ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے، وہ مطلب پوتے والا ہو جائے گا تو نانا والا ہو جائے گا تو بہو والا ہو جائے گا تو پھر بچیوں کے سسرال والا تو بچوں کے سسرال والا. یہ سارے مسائل جو ہے نا، یہ زندگی میں، یہ جتنے لوگ آپ کی زندگیوں سے وابستہ ہوتے رہیں گے نا، کچھ نہ کچھ آپ کی سوچوں میں، آپ کی مصروفیات میں اور سم ٹائم پرابلمس میں. ہر پرابلم تکلیف دہ ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، بٹ پرابلم ہوتا ہے نا، پرابلم ہوتا ہے کہ بھائی میٹر اس کو حل کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس سے آپ کی عزت یا آپ کی جان یا آپ کا مال یا آپ کا دیگر چیز آپ کے داؤ پر لگی ہوئی ہو، لیکن ایک بودرن ہوتا ہے نا، ایک پریشر ہوتا ہے دماغ کے اوپر، یار اس کو حل کرنا ہے. ایون کہ شادی میں بھی پرابلم ہوتا ہے، ایک ٹینشن ہے، شادی کا الگ خوشی کا موقع ہے مگر شادی تو کرنی ہے نا، اب اس میں 10 قسم کی چیزیں ہیں، تو یہ ٹینشنز ہوتے ہیں، یہ پرابلمز ہوتے ہیں. تو ان کو ایک تو تقسیم کر دیا کریں، کام کو تقسیم کرنے کی عادت بنائیں گے تو بھی آپ کو پرابلم کم آئیں گے. اور جب بھی تقسیم کریں، آہل کو تقسیم کریں، ایسے کو کام دیں، یعنی کہ شیشے کا برتن اسی سے اٹھوائیں جو کہ اس کو حفاظت کے ساتھ رکھ سکتا ہو. شیشے کا برتن اگر آپ اس سے اٹھوائیں گے کہ جس کو شیشے کی تمیز نہیں ہے تو وہ اس کو گرا کر آپ کے مسائل میں اضافہ کرے گا، وہ اس کو اس کی جگہ پہ جا کر رکھے گا نہیں. تو یہ چند چیزیں کچھ پرنسپلز ٹائپ کی چیزیں تھی کہ اگر خوشیوں کے موقع پر بھی جو آپ کے پاس مسائل آتے ہیں تقسیم کر دیں. بھائی تم کھانے کا انتظام تم سنبھالو، ڈیکوریشن کا انتظام آپ سنبھال لو، یا دعوتوں کا انتظام آپ سنبھالو. آپ کی انوالومنٹ ہونا ضروری ہے، لیکن ہر کام آپ بولو کہ کھانے والے کے پاس بھی میں جاؤں گا تو جناب کارڈ دینے بھی میں جاؤں گا، تو ڈیکوریشن والے کے پاس بھی میں جاؤں گا، تو فلاں کے پاس بھی میں جاؤں گا، وہ آئے گا تو بھی میں دیکھوں گا. تو پھر یہ آپ کے لیے آزمائش ہو جائے گی کہ پھر آپ کہیں گے یار میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا. ساتھ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، ساتھ لے کر چلنا ہے نا، یہ ایک فن ہے. کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی چلتا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ چلنے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں، ساتھ لے کر چلنا ایک فن ہے. کئی لوگ اکیلے ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلنا نہیں آتا، اور ان کی حرکتوں اور عادتوں کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی ساتھ نہیں چلتا، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں. آئیے کچھ آپ کی کالز لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک مسئلہ ہے کہ میں امیر اہل سنت کے ساتھ اس سال حج پر ساتھ جانا چاہتا ہوں، اس کا بھی حل فرما دے. اور میرے بھائی سے گزارش ہے کہ کوئی روحانی علاج ارشاد
ایسا ہے کہ ایک مرید اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مکے مدینے کی حاضری کے لیے تشریف لے جا سکے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دے۔ دیکھیں یہ مسئلہ تو نہیں ہے، اس مسئلے کو نہ کہیں، یہ ماشاءاللہ آپ کا بڑا خوبصورت سا کی آپ کی خواہش ہے اور بڑی پیاری خوبصورت سی تمنا ہے، اللہ آپ کی تمنا پوری فرمائے۔ اور ظاہر ہے اس کے لیے آپ دعا ہی کر سکتے ہیں، اور جن کے ساتھ سفر کرنا ہے ان تک آپ اپنی درخواست پہنچانے کے راستے اختیار کریں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اللہ کریم میں تو کہوں گا کہ ہر مرید اپنے پیر صاحب کے ساتھ مکہ بھی دیکھے مدینہ بھی دیکھے۔ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے، کب آئے گی میری باری، عطاری ہوں عطاری۔ جی جنید بھائی کو روحانی علاج بھی بتا دیں۔ روحانی علاج تو یہ تشریف نہیں لے جائیں گے، ان کو تشریف نہیں لے جانا چاہیے، ان کو حاضری دینی چاہیے انشاءاللہ۔ اس کا عملی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو جیسے آپ نے خواہش کا اظہار فرمایا، خواہش کا اپنی اظہار کیا آپ نے کہ میں بھی پیر و مرشد کے ساتھ حاضری مدینہ کی سعادت مجھے نصیب ہو جائیں، تو وہ اعمال کہ جو پیر و مرشد کی طرف سے دیے گئے ہیں ان کو ہم مضبوطی سے تھام لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے اعلان بھی فرمایا تھا کہ جو حاضری مدینہ کے خواہش مند ہیں دیگر ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ اتنے مدنی انعامات پر عمل ہو تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا۔ تو مدنی انعامات کو آپ مضبوطی سے تھام لیجئے۔ 72 مدنی انعامات امیر علیہ سنت دامت بقاتم العالیہ نے بہت شاندار یہ تحفہ عطا فرمایا ہے، نیک بننے کا نسخہ بھی ہے، اور انشاءاللہ اپنی ذات میں بھی اس کی آپ برکتیں دیکھیں گے۔ اللہ کی رحمت سے اپنے اندر تبدیلی بھی آئے گی، مدنی انقلاب بھی انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ اس کو آپ تھام لیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ اوراد و وظائف، دیکھیں اوراد و وظائف تو بہت سارے ہیں، ایک مرید کے لیے اپنے پیر کے دیے ہوئے ہی اوراد و وظائف کافی ہیں، دوسرے وظائف کی طرف جانے کی، دوسرے روحانی علاج کی طرف جانے کی حاجت ہی نہیں۔ اگر شجرہ شریف آپ کے پاس موجود ہے تو شجرہ شریف کے وظائف آپ مستقل مزاجی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اور صدق دل کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کی یہ خواہش پوری ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ کچھ میسیجز بھی ہیں۔ موٹاپا دور کرنے کا گھریلو علاج، یہ تو امیر سنت کا رسالہ ہے، وزن کم کرنے کا طریقہ، یہ سمجھے گھریلو علاج ہی ہے یہ مشکل ہدف۔ وزن بڑھانا جو ہے نا یہ آسان ترین کام ہے، وزن گھٹانا جو ہے نا یہ مشکل ترین کام ہے۔ جیسے کہ گھر کے خرچے بڑھانا ہے نا یہ آسان ہے، گھر کے خرچے گھٹانا مشکل ہے۔ تو بس یوں سمجھو کہ گھر کے خرچے کم کرنے کی میں آپ کو ٹارگیٹ دوں تو اس سے مشکل ٹارگیٹ ہے اپنے وزن کو کم کرنا۔ اس میں بڑا نفس کو مارنا پڑتا ہے، بڑا نفس مارنا پڑتا ہے۔ اور میں دیکھا اپنے اطراف میں کہ جو کھانے پینے کے حوالے سے جنہوں نے اپنے نفس کو مارا نا، اور جو اس کی جو ضرورت کی چیزیں جیسے چہل قدمی کے حساب سے اگر انہوں نے اپنے آپ کو معیار کے مطابق رکھا، اور ایک نے بڑی پیاری بات کی تھی، آپ بیکری آئٹم جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں، ہمت کریں، بیکری آئٹم چھوڑ دیں، کولڈ ڈرنک ہے اس کو چھوڑ دیں۔ یہ اب گھریلو آئٹم ہے تو نہیں کہ گھر کی مٹی کھائیں گے تو گھریلو آئٹم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں آپ ایوائڈ کریں، چھوڑ دیں۔ نفس پر بہت بھاری ہے، یقین مانیں۔ بعضوں کو تو بسکٹ ہی نہیں چلتا، ان کے معدے کو برباد کر دیتے ہیں بعضوں کو بسکٹ، ڈیری آئٹم جس کو کہتے ہیں نا، بعضوں کو ڈیری آئٹم نہیں چلتا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ میڈیکلی طور پر مشاورت ضرور رکھیے گا اپنی۔ تو بیکر آئٹم ٹائپ کی چیزیں یعنی میدا، مٹھاس اور چکناہٹ، یہ تین چیزیں بڑی میجر ہوتی ہیں جو ویٹ کو انکریز کرنے اور ویٹ کو ڈکریز کرنے میں اپنا رول پلے کرتی ہیں۔ تو اس کو ضرور آپ دیکھ لیجئے گا۔ مزید اس کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے، چلتے ہیں جناب خلیل صاحب کے پاس۔ جی خلیل صاحب۔ سب ویسے تو آپ نے دریا کو کوزے میں واقعی صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ جو تین آپ نے چیزیں ارشاد فرمائی، مٹھاس، چکنائی والی اشیاء اور یہ جو بیکری آئٹم ہوتے ہیں، میدے والی چیزیں،
اگر ان سے بچا جائے تو یہ تو ایک بہت بڑا کام ہے کہ جس سے آپ اپنا ویٹ کم کر سکتے ہیں۔ پھر بھی اس کے ساتھ مزید کچھ احتیاطیں یہ بھی ہیں کہ رات کا کھانا جو ہے سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھایا جائے، اور پھر یہ بھی اطباء بتاتے ہیں کہ دن میں جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کے مقابلے میں رات کا کھانا نصف ہو، آدھا ہو، تاکہ آپ نے رات میں پھر سونا ہے اور پھر ہضم وغیرہ کا معاملہ ہے، ہضم بھی ہو سکے، تو کچھ کھانا جب کم ہوگا تو انشاءاللہ وہ ہضم بھی ہو سکے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ کھانے کے بعد پانی پینے کی عادت بعضوں کی ہوتی ہے، تو یہ بھی وزن بڑھانے کے حوالے سے اور بد ہضمی کے حوالے سے ایک بہت بڑا یہ سبب ہے اس کا، تو اس سے بھی بچا جائے۔ رات کا کھانا آپ جلدی کھائیے اور کم از کم 2 گھنٹے پہلے کھائیے سونے سے، اور دوسرا یہ کہ کھانے کے بعد پانی پینا چھوڑ دیجیے۔ اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ وزن کم کرنے کا طریقہ، اس کو اچھی طرح باغور پڑھیے اور عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ ایک گھریلو علاج بھی عرض کر دیتا ہوں، یہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہے کلونجی۔ کلونجی آپ نے دیکھی ہوگی، کالے رنگ کی ہوتی ہے کلونجی۔ اور نمبر 2 لاکھ دانہ۔ نمبر 3 زیرہ سیاہ، ایک زیرہ سفید ہوتا ہے، ایک زیرہ سیاہ۔ اور چوتھی چیز ہے دار چینی۔ یہ چاروں چیزوں کو آپ ہم وزن لے لیجئے، 100 گرام مثال کے طور پہ آپ نے لیا، اور 100 گرام یہ تمام چیزوں کو لے کر اس کو اچھی طرح پیس لیجئے، اور پھر ایک چمچ جو ہے کھانے کے بعد اس کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ وزن کم کرنے کے حوالے سے بہت ہی کامیاب اور یعنی کہ مجرب ترین نسخہ ہے، انشاءاللہ اس سے فائدہ۔ ماشاءاللہ۔ آئیے اب آپ کو وہ دکھا دیں کہ کون سی شے کتنی دیر میں ہضم ہوتی ہے، ایک جائزہ ہے، دیکھیں۔ جانیے کھانے کی کون کون سی چیز کتنی دیر میں ہضم ہوتی ہے۔ من پسند اور لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہونا ہماری فطرت اور خواہشوں میں شامل ہے۔ لذت کا تعلق تو ہماری زبان سے ہے، لیکن کھائی گئی چیزوں کے ہضم ہونے کا تعلق ہمارے معدے اور نظام ہضم سے ہے۔ اس طرح انسانی بدن میں ہر چیز کو گھلنے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ کھانے کی مختلف اشیاء ہضم ہونے میں کتنا وقت لیتی ہیں، اس کے متعلق کچھ معلومات پیش ہے۔ سبزیاں 30 سے 40 منٹ، بڑے جانور کا گوشت 3 گھنٹے سے زائد، ڈیری پروڈکٹ یعنی دودھ دہی 2 گھنٹے، مرغی 2 گھنٹے، مچھلی 45 منٹ سے 1 گھنٹہ، ڈرائی فروٹ 3 سے 4 گھنٹے، پنیر قریب 4 گھنٹے، ابلا انڈا 45 منٹ، آلو 1.5 گھنٹہ، چاول 1.5 گھنٹہ، دالیں 1.5 سے 2 گھنٹے، تربوز کھیرا 20 منٹ، سیب امرود چیریز 40 منٹ، کیلا 40 منٹ۔ کالز دیں۔ میرا نام ندوہ فاطمہ ہے، میں 4 سال کی ہوں، میں دودھ پیتی ہوں، کھانا نہیں کھاتی، اس کا روحانی علاج بتا دیں۔ دودھ پیتی ہو، کھانا نہیں کھاتی ہو، روحانی علاج بھی چاہیے آپ کو؟ ارے واہ بیٹا، دودھ پینا تو بہت اچھی بات ہے۔ دودھ پینے کی عادت ہر بچے کو ہونی چاہیے۔ کوشش کریں اپنے بچوں کو، ایک سرٹن ایج ہوتی ہے جہاں تک دودھ واقعی دیں، دودھ ہو، دودھ نما چیز نہ ہو، دودھ نما نہ ہو واقعی دودھ، اور اگر آپ کوشش کریں تو آپ کے لیے دودھ دستیاب ہو جائے گا۔ مجھے اس کا اندازہ ہے کہ چیزیں اچھی، معیاری اور درست ملنا یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ کوشش کریں گے تو یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ اور یہ کہ دودھ ضرور بچوں کو دے۔ اب یہ کہ کھانا نہیں کھا رہے، اس کا کوئی روحانی علاج بھی ہے کیا؟ جی، اس کا روحانی علاج موجود ہے۔ قرآن پاک کے پکے بابا ہو، اس کا ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ الطارق۔ ماشاءاللہ۔ یہ ایک مرتبہ پڑھ کر کھانے پر دم کر دیں، اور یہ دم کیا ہوا کھانا یہ بچوں کو کھلائیں۔ سورۃ الطارق انشاءاللہ عز و جل بچے کھانا آدھے صفحے کی ہے، ہاں آدھے صفحے کی ہے، تو یہ پڑھ کر کھانے سورہ کوثر جتنی نہیں ہے، نہیں سورہ اخلاص جتنی نہیں ہے جی، تو یہ پڑھ کر دم کر کے یہ دم کیا ہوا کھانا بچوں کو کھلائیں، تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ کھانا کھانا شروع کر دیں گے۔ اچھا، اس کی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں نا، بعض اوقات بچوں کو کھانے پر بھی نظر لگ جاتی ہے، دودھ پینے پر بھی نظر لگ جاتی ہے، یا نظر بد لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اچھا دودھ پیتے نہیں ہیں، دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں نظر بد کا بھی علاج کرتے رہنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقتاً فوقتاً بچوں کی نظر بد بھی آپ اتارتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد اتر جائے گی تو بچے کھانا پینا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پھر ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں، پیش نظر رکھنا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین۔ بعض اوقات بچے باہر کچھ اس طرح کی چیزیں کھا کر آ جاتے ہیں کہ گھر میں پھر وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں، باہر اس طرح کی چیزیں، پاپڑ ہو گئے، ٹافیاں ہو گئیں، بعض اوقات ان کے بھی پیٹ خراب ہو جاتے ہیں بچوں کی۔ اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بچے باہر کیا چیزیں کھا رہے ہیں، کس انداز سے کھا رہے ہیں،
اور گھر میں آ کر کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ تو والدین کو بہت زیادہ توجہ کی حاجت یہ ہے اور رکھنی بھی چاہیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا یہ آپ کے ساتھ اور دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس کو پیش نظر رکھیں. یہ وظیفہ پڑھ کر سورۃ الطارق پڑھ کر کھانے پر دم کر کے آپ اپنے بچوں کو کھلائیں انشاءاللہ عز و جل. کوئی ایسا وظیفہ ہے جنید بھائی کہ آدمی کھاتا ہی زیادہ ہے تو اس کو پڑھ کے دم کر دے کہ وہ کھانا نہ کھا سکے؟ اس طرح تو اس طرح نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ جنید بھائی نے اچھے آپ کو مشورے دے دیے. یہ بیوی کو نیند نہیں آتی ہے، بیچاری سست رہتی ہیں. ہمدرد دانا ایک سوال آیا ہے کہ نیند نہیں آتی اور سست رہتی ہیں. دیکھیں جیسے انہوں نے ابھی جنید بھائی نے بچوں کے کھانے پینے کے حوالے سے بتایا، ضروری نہیں ہوتا کہ بچہ صرف روحانی کو مسئلہ ہو، ضروری نہیں ہوتا، یا باہر ہی کھا لیتا ہو، ضروری نہیں ہوتا. میڈیکل کو بھی یعنی علاج کو چاہے وہ حکیم صاحب سے کرائیں یا میڈیکل سے کسی سے بھی علاج کرائیں، معالج جس کو کہتے ہیں، یہ بھی معالج ہی ہیں، ایک طرح سے علاج ہی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات بیماری ہوتی ہے پیٹ کے اندر، اس طرح کے مسائل پیٹ کے اندر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو وہ کھا نہیں پا رہا ہوتا، اس کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہوتی. اسی طرح نیند کا جیسے آپ نے مسئلہ پوچھا تو سب سے پہلے تو ایک نیند کا وظیفہ مجھے بھی اندازہ ہے کہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں، آیت درود مشہور ہے، آیت درود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، اور جو یا تو جو سونا چاہتا ہے وہ اپنے اوپر پڑھ کے دم کر لے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے نیند آ جائے گی. بعد اوقات نیند گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے بھی نہیں آتی، دماغ میں خشکی چڑھ جاتی ہے، تو ماحول بعد اوقات سازگار بنائے. ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس، سر میں درد ہے. دیکھیں علاج اپنی جگہ پر ہے اور روحانی علاج بھی ہونا چاہیے تو میڈیکل علاج بھی ہونا چاہیے. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نہ کہ دیکھیں نہ میں روحانی علاج والا آدمی ہوں، نہ میں حکیم صاحب ہوں، نہ میں یہ ماہر نفسیات ہوں، نہ میں کوئی ڈاکٹر ہوں، ٹھیک ہے. اس لیے میں آپ کو ایک جنرل تجربات کی بات بتاؤں گا جس کا تعلق میڈیکل سے نہیں، مطلب اس طرح کی چیز سے نہیں ہوگا. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ سبب کو دور کریں، میکسیمم علاج سے دور رہیں، دوائی سے دور رہیں. یا میری مراد دوائی اور تو وظائف یہ انشاءاللہ اچھی نیتوں سے پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. لیکن جو دوائی ہے نا، دوائی اس سے دور رہنے کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہے جیسے بدن میں درد بہت ہے، آپ سوچئے بے آرام، بہت سارے بیماریاں جو جسمانی ہیں، چاہے سر کا درد ہے، آنکھ کا درد ہے، گلے کا درد ہے، پیٹ کا پرابلم ہے، کمر کا پرابلم ہے، پاؤں کا پرابلم ہے، بہت سارے پرابلم. اچھا چڑچڑاپن آ گیا ہے، غصہ بہت آتا ہے، بہت سارے مسائل جو ہے نا، اس کا ایک حل جو میری ناقص عقل میں آتا ہے، یہ دونوں بھی ماشاءاللہ اچھے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر زیرک بھی ہیں، وہ انشاءاللہ غلطی ہوگی تو میری اصلاح کریں گے. ان تمام جو میں نے کہا، اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں، ان کا ایک حل بنیادی ہے. آپ نیند پوری کر لیں، 8 گھنٹے کی، 8 hours، 8 گھنٹے کی نیند کریں. اور نیند ماحول بنائیں، نیند کا ایک ماحول بنتا ہے نیند کا، جس سے انسان کی جسم کی بعض چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ سونے کے لیے اس کو آمادہ کرتی ہیں، دماغ ہے، دل ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ آمادہ کرتی. آپ پوری نیند لیں. آپ بولے یار ہم نے کل تو پوری نیند لی، آج تو فرق نہیں پڑا. بھائی تو اتنے دنوں سے مطلب کہ بدن کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، آپ کو تھوڑا وقت لگے گا، ایک دن دوائی کھانے سے فرق نہیں پڑ جاتا. تھوڑی نیند لیں اور کام کریں، سست نہ پڑے رہیں، کام کریں تاکہ آپ کو اگلی نیند کے لیے ایک تھکن سے بھی کیفیت ہو. اور باڈی کلاک اپنی جگہ کام کرنے دے، جسم کی جو گھڑی ہے اس کو اپنی جگہ کام کرنے دے، جو ایک وقت پر آپ کو بھوک بھی لگائے گی، اس وقت پر آپ کو نیند بھی آئے گی، اس وقت پر آپ کو دیگر طبعی حاجتوں سے بھی آپ کو فراغت ہو جائے گی. باڈی کلاک کو اپنا فنکشن کرنے دیں. اس کے لیے اس کو مور اور لیس 8 گھنٹے آپ کے بدن کو ریسٹ اور نیند والا ریسٹ یہ آپ دینے کی عادت بنائیں. آپ نیکسٹ آئی تھنک 16 hours ہو جائیں گے نا، 16 گھنٹے رہیں گے. 8 گھنٹے اگر آپ سوتے ہیں تو نیکسٹ 16 hours رہتے ہیں آپ کے بدن.
अगले 16 घंटों के लिए इंशाल्लाह आप मैक्सिमम एक्टिव रहेंगे। फिर जैसे ही 10-12 घंटे हो जाएंगे ना वो काम करते करते, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पोजीशन है ना वो थोड़ी थोड़ी डाउन होती शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो फिर आप सोने की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि हमारी मोबाइल की बैटरी यूज करते 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 नीचे आना शुरू हो जाती है, 10% रह जाती है, फिर उसको चार्ज पे लगाना पड़ता है। तो आप नींद ये हमारा चार्जर है ऑलमोस्ट। आप चार्जर के अलावा कोई और चीजें यूज करना चाहते हैं तो जैसे लोग उमूमन एनर्जेटिक सिरप पीने की कोशिश करते हैं, मैं नाम नहीं लेता, वो कहते हैं यार बड़ी चुस्ती आ गई है। वो अननेचुरल चीजें हैं जो आपके अंदर चुस्ती ला रही हैं, उससे बीमारियां भी हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं। तो ये ओवरऑल सर दर्द हो, नींद के मसाइल हैं, सुस्ती के मसाइल हैं, इन तमाम तर चीजों के हवाले, इवन के जो वेट कम करने की बातें करते हैं ना, वजन कम करने का एक नुस्खा, यानी आप खाने में भी एहतियात कर रहे हैं, लाइट डाइटिंग, एक्सरसाइज एंड स्लीपिंग, देयर आर 3 मेन पिलर। ये 3 मेन पिलर हैं कि आप अपनी डाइटिंग को कंट्रोल कर लें, आप अपनी एक्सरसाइज, एक नॉर्मल सी एक्सरसाइज होती है उसको लेकर चलें, थर्ड 8 घंटे की नींद करें। 3 चीजों को आप ले लें, आपका वेट नीचे आ जाएगा। एक चीज भी मिस करेंगे ना तो 2 चीजें आपकी प्रॉपर काम नहीं करेंगी, ये याद रखिएगा। तो ये मैंने चंद चीजें आपको, ये मैंने ओवरऑल आपको मसले का हल बताया, ऐसा कि शायद देखने सुनने वाला हर कोई इसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकता है। और सोना किसको अच्छा नहीं लगता? तो जो नींद नहीं हो पा रही उसको नींद की तरफ ले जाने वाले काम करें, माहौल ऐसा बनाएं, पुरसुकून थोड़ा घर में रहने की कोशिश करें। बाद वक़्त वेट बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी नींद इश्यूज कर सकती है, क्योंकि वेट कई आपकी दुख दर्द परेशानी बदन की वो है जिसका ताल्लुक ओवर वेट से है। जो फैट बढ़ जाता है तो बहुत सारी चीजें फिर प्रॉब्लम कर रही होती हैं। लोगों को अंदाजा नहीं होता, बोलते यार हर चीज का ताल्लुक वजन से कैसे? हर चीज का ताल्लुक वजन से हो जाता है। बस एक प्रॉब्लम होता है, वो एक प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम की वजह नॉर्मली वो एक प्रॉब्लम बनता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बूढ़ा शख्स एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब जी घुटने में बहुत दर्द है। डॉक्टर साहब ने कहा जी हुजूर उम्र का तकाजा, बुढ़ापा है तो घुटने में तो दर्द होगा ना। अच्छा डॉक्टर साहब कमर में भी बड़ा दर्द होता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा जी हुजूर वो बुढ़ापा है तो कमर में तो दर्द होगा ना। डॉक्टर साहब अब तो नजर भी कम आता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा हुजूर वो बुढ़ापा है तो फिर नजर भी तो कम आएगा। अरे डॉक्टर है कौन है जो बोलता बुढ़ापा है बुढ़ापा बुढ़ापा है। तो अगला डॉक्टर साहब कहते हुजूर ये जो आपको गुस्सा है ना ये बुढ़ापे की वजह से आया है। तो बात होगा वजह एक होती है, इसकी चीजें कुछ अलग अलग होती हैं। तो मैंने अपने तौर पर आपको ओवरऑल चीजें बयान कर दी हैं। अब सर दर्द की बारी आई है, अब्बू का पाँव सुन हो जाता है और बीवी को नींद कम आती है। इन तमाम तर चीजों को पहले चलते हैं हम हमारे खलील भाई के पास। खलील भाई तो इसका कोई शॉर्ट डिस्कशन ले लेते हैं, फिर आपसे भी कुछ लेते हैं और कुछ व्यूज हम इंशाल्लाह डॉक्टर जीरक से भी लेते हैं। जी जनाब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दर्द सर के हवाले से आपने इरशाद फरमाया, दर्द सर की बहुत सारी वजूहात हुआ करती हैं। तो जिन इस्लामी भाई ने दर्द सर का इरशाद फरमाया तो इन्हें चाहिए कि अपनी एक तो आंखें भी चेक करा लें कि आंखों की कमज़ोरी के बायस भी ऐसा होता है। बाद वक़्त दाढ़ वगैरह में दांतों में दर्द होता है, उसके सबब से भी ऐसा होता है। और भी बाद वक़्त पेट की ख़राबी के बायस भी दर्द सर हुआ करता है। तो जो इसकी वजूहात हैं उस तरफ जाना चाहिए। एक जनरली दर्द सर का इलाज अर्ज़ कर देता हूँ। इसके अंदर 3 चीज़ें हैं और ये हर किस्म के दर्द सर में, बाद वक़्त आधे सर में दर्द होता है, पूरे सर में दर्द होता है। तो इंशाल्लाह इन सभी किस्म के दर्द सर के अंदर ये जो घरेलू इलाज है इंशाल्लाह फ़ायदा देगा। काली मिर्चें आपने देखा होगा, इसे फिलफिल सिया भी कहते हैं, आप इस देख भी रहे हैं। काली मिर्च ये आपने लेनी है 12 ग्राम। नंबर 2 खुश्क धनिया। खुश्क धनिया, धनिया एक सब्ज़ होता है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं सब्ज़ी वगैरह में डालने के लिए, और ये आप देख रहे हैं खुश्क धनिया, इसे कशनीज़ भी कहा जाता है। और नंबर 3 अस्तु खुद्दूस, ये नाम थोड़ा सा मुश्किल है, अस्तु खुद्दूस, इसको भी आपको दिखाया जाएगा तो ये भी आप देख लीजिए। तो ये आपने लेना, कशनीज़ जो आपने लेनी है 36 ग्राम लेनी है, यानी खुश्क धनिया 36 ग्राम और अस्तु खुद्दूस ये आपने 50 ग्राम लेना है। अब इसका तरीका कार क्या है
ان تمام چیزوں کو پہلے تو آپ اچھی طرح صاف کر لیں تاکہ اس کے اندر کوئی مٹی وغیرہ ہو وہ دور ہو جائے. اس کے بعد اس کو پیس لیجئے اور صبح اور شام 6-6 گرام پانی سے استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کے درد سر میں مفید ہے. اسی طرح اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہو وہ ناریل کا پانی پیے تو انشاءاللہ اس سے بھی درد سر جو ہے وہ دور ہو جائے. یہ ویسے خلیل بھائی یہ جو آپ 4-4 5-5 چیزیں بتاتے ہیں اور آپ ہم کو اوپر ڈال دیتے ہیں کہ یہ آپ لوگ لے لو یا بنا کے کھا پی لو. اگر میں نے پہلے بھی آپ کو ایک مشورہ دیا تھا اور جتنے بھی حکیم حضرات ہیں کیونکہ حکیم صاحبان کے پاس تو یہ چیزیں بنی بنائی ملتی ہے نا جی یہی ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ سب گھر والے یہ حکیم صاحب حضرات جو ہوتے ہیں حکیم حضرات ان کے پاس یہ چیزیں بنی بنائی ملتی ہیں. ظاہر ہے وہ پیسے لیتے ہوں گے ان چیزوں کے بننے میں لیکن یہ بنا کر کوئی لے کھائے نہیں. آپ یہ بول دو کہ تم 50 گرام یہ لے لینا یہ لے گا نہیں. یہ میں نے پہلے جیسے مثال دیتا ہوں کہ اب ڈاکٹر کے پاس جائیں ڈاکٹر بولے کہ آپ کے سر کا درد ہے آپ ایک کام کریں کہ جیسے ایک ٹیبلٹ ہے نا چھوٹی سی کوئی ٹیبلٹ ہے ٹیبلٹ کے اندر 10 چیزیں ہوتی ہیں. وہ بولے یہ 10 چیزیں الگ الگ اتنی سی آپ لے لیں اور ان سب کو ذرا پانی میں ملا کر پی لیں تو یہ ہاگا سارا ایک ٹیبلٹ جتنا ہی. مگر کوئی بھی جا کر یہ 10 چیزیں لے گا نہیں وہ ٹیبلٹ ہی کھا لیتا ہے. تو حکیم حضرات کو بھی یہی کرنا پڑے گا اگر نہیں کرتے تو سارے کہ یہ چیزیں جو ہے نا بس وہ تیار ملیں. اب جس طرح دواؤں میں بھی 2 نمبر کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے تو یہ ہوتا ہے. لیکن البتہ ہم نے آپ کو جو عرض کرنا تھا وہ کر دیا ہے. پاؤں سون ہوتا ہے ابو کا پاؤں سون ہونے کے حوالے سے یہ ہے کہ بعض اوقات وہ پٹھے وغیرہ وہاں پر جو جگہ ہے وہاں خون کا دورانیہ درست نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. اور اگر آپ چاہیں تو دار چینی جو کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھی بھی تھی دار چینی کو 3-4 ٹکڑے اس کے چھوٹے چھوٹے دار چینی کے 1 انچ کے برابر 3-4 ٹکڑے یہ آپ اس کو 1 کپ پانی کے اندر کچھ دیر پکا لیں اس کو گرم کر لیجئے اور پھر اس پانی کو چھان کر پیا جائے تو اس سے انشاءاللہ عز و جل اس میں فائدہ حاصل ہوگا. باقی باقاعدہ کسی طبیب کو آپ دکھا کر اس کا علاج کروائیں کہ اس کا کیا سبب ہے. بعض اوقات وہ جگہ جو ہے پٹھے اس کے کمزور ہو جاتے ہیں وہ جگہ خون نہ پہنچنے کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اچھی غذائیں انہیں کھلائیں جیسے بکرے کا گوشت ہے اسی طرح دیسی مرغی ہے اس کا سوپ پلایا جائے یخنی اس کی پلائی جائے تو مقوی یعنی جو طاقت دینے والی غذائیں وہ انشاءاللہ عز و جل کھلائیں گے تو اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کچھ کالز تھے. حضور میں حافظ غلام مجتبیٰ اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. محترم و مکرم نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بسا اوقات انسان سے بتقاضۂ بشریت کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے لیکن جب ہم معافی مانگنے جاتے ہیں تو وہ بندہ زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا. ہم لاکھ معافی مانگ لیں لیکن ان کا ذہن نہیں بن پاتا معافی عطا کرنے کا. تو برائے کرم اس مسئلے کا حل ارشاد فرما دیں. برداشت کریں جب کھانا پکنے کو آتا ہے نا تو زیادہ گرم ہو جاتا ہے. کوئی نہیں کھانا پک رہا ہے آپ ہمت اس کو کرنا نہیں چاہیے. جب پانی بھی گرم ہو جاتا ہے نا تو پھر ابال لیتا ہے ابلتا ہے اس کا مطلب پانی اب جراثیم اس کے نکلنا شروع ہو چکے ہیں وہ صحیح ہو جائے گا. یہ صرف آپ کا ذہن بنانے کے لیے عرض کیا. جب معافی مانگنے جانا ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے جو کچھ 19-20 ہوگا وہ برداشت کر لیں گے. البتہ جس سے معافی مانگی جا رہی ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے اور معافی مانگنے والے کو معاف کر دے. اور جو معافی مانگنے جا رہا ہے اگر سامنے والے زیادتی کی ہے سامنے سے تو آپ صبر کریں پھر اس کو ندامت بھی ہوگی انشاءاللہ امید ہے تو پھر وہ آپ سے معافی مانگے گا. وہ سمجھیے کہ آپ کی معافی مانگنے کی وجہ سے وہ اپنی معافی مانگنے کے بھی انتظام کر رہا ہے جو اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں معافی مانگنے والا اور معاف کرنے والا بنائے. جی کال دیں. عابد حسین اتاری. حضور نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ روحانی مسائل کیسے حل ہوں. یعنی جب بعض اوقات بندہ نیکیاں کرنے شروع کرتا ہے رات کو نوافل پڑھتا ہے تو ایسا مزہ آتا ہے تقویٰ ملتا ہے پرہیزگاری ملتی ہے زبانوں میں اثر ملتا ہے لیکن پھر یہ عمل چھوٹ جاتا ہے. یہ اس پر استقامت کیسے ملے اور اس سچی بات ہے کہ دل میں روحانیت پیدا ہو جاتی تو اس پر عمل کرتے رہیں اس کے کچھ آسان ذرائع بتا دیں. دیکھیں تصوف کی 2 اصطلاح ہیں ٹرمینالوجیز ہیں.
تصوف میں قبض اور بسط، یہ دو چیزیں ہیں۔ بعض اوقات عبادت پر بڑی چستی پیدا ہوتی ہے اور بعض اوقات فرض پڑھنے پر بھی مطلب کہ بڑی سستی آ گئی ہوتی ہے۔ تو یہ کیفیتیں رہتی ہیں، انسان پر آتی رہتی ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ بالکل دل ہی نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا، اور ایسے میں اگر وہ اپنے فرض کو اور اپنے ان تمام عبادتوں کو ادا کرتا ہے تو اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس کا دل نہیں کر رہا، مگر بالکل دل سے اب وہ نفس کے ساتھ جو لڑ رہا ہے نا، وہ اس کی لڑائی کچھ اور ہے، وہ نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہے اور اپنے رب کے عطا کردہ فرض کو اور واجبات کو اور دیگر ذمہ داریوں کو جو عبادت سے متعلق ہیں اس کو ادا کر رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو زیادہ ثواب ملے۔ تو یہ تو میں نے ایک تسلی کے لیے بات کی۔ دوسری بات، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نیکی کرتے 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 گناہ کی، ایک اور بھی میسج آیا ہے برے کام چھوڑنا چاہتا ہوں وغیرہ، تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز کرتے 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 ہم سست ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ تھوڑا سا ضرور چیک کریں ہم سے کہاں کہاں گناہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ گناہ سے جو ہے نا وہ نیکی کی توفیق چلی جاتی ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے عبادت کی توفیق چلی جاتی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ جیسے کہ کسی نے، ایک تہجد گزار شخص تھا، اس نے کسی کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے اللہ کے حضور، اس نے کہا کہ اس کو اکیلے میں رونا چاہیے تھا، سب کے سامنے رو کر کیوں مطلب کہ ریاکاری کر رہا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں تہجد گزار تھا، مگر اس شخص کے بارے میں بدگمانی کرنے کی وجہ سے میں 40 دن تک تہجد ادا کرنے سے محروم ہو گیا۔ بدگمانیاں، غیبتیں، چگلیاں، اچھا بد نگاہی، کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ بد نگاہی جس طرح روحانیت کو تباہ کرتی ہے نا، شاید کوئی اور برائی نہ کرتی ہو۔ یعنی بد نگاہی اتنی مطلب کہ وہ پریپریشن کے ساتھ اور بڑی مطلب کہ تیاری کے ساتھ یہ گناہ ہوتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو بندہ غور کرے کہ اپنے آنکھوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے، اپنی دیگر عادتوں کے ذریعے وہ کہاں اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، کہ جب رب ناراض ہوتا ہے نا تو عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے، نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں ہماری روحانیت میں اب کمی آ رہی ہے، ہمیں عبادت میں ذوق نہیں آ رہا، عبادت کا ہمیں شوق پیدا نہیں ہو رہا۔ یہ چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی غذا کی حفاظت کریں۔ بعض اوقات غذا میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو ہماری نیکی اور پرہیزگاری میں اور ہمیں وہ لطف نہیں دے رہی ہوتی، اور بزرگوں کے واقعات موجود ہیں کہ شبے والی کھجور کھا کر بھی ان کو اپنی عبادت میں لطف نہیں آ رہا تھا، کیونکہ شبے کی کھجور ان کے پیٹ میں چلی گئی۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم اپنے آپ کو اس پر غور کریں، جس کو لوگ عموماً کہتے ہیں ہمیں مراقبہ کرنا ہے۔ بھائی مراقبہ اس پہ کریں نا، یہ مراقبہ ہی ہے ایک طرح سے، اپنی عادتوں پر مراقبہ کریں، اپنی عادتوں کو مراقبہ کہتے ہیں کہ یوں سمجھیے کہ جیسے کہ چوہا اپنے بل میں چلا گیا، چوہا کہیں چھپ گیا ہے اور بلی اس کے طاق میں کونے میں آنکھ جما کر بیٹھی کہ جیسے ہی وہ سوراخ سے چوہا نکلے بلی نے اس کو دبوچ لینا ہے۔ تو یہ جو بلی جو بیٹھی ہوئی ہے نا اس کے تعاقب میں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ یوں سمجھیں بلی مراقبہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، فوراً غور کرتی ہے۔ ہمیں اپنی عادتوں پر مراقبہ کرنا چاہیے کہ ہم ہیں کیا، ہماری حرکتیں کیا، جس کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق چلی جاتی ہے، پھر برائیاں جمتی ہیں۔ برائیاں جب بھی آپ دیکھیں کہ کسی برائی کی طرف آپ چلے گئے، جیسے کہ ایک سوشل میڈیا پر ایک میرا مدنی گلدستہ کافی وائرل ہوا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اسے، کہ ایک شخص درخت کو اکھیڑنے کے لیے گیا، اس نے زور بہت لگایا، درخت ہلا ہی نہیں اپنی جگہ سے۔ وہ جانے لگا تو کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ اگلے سال آ کر درخت کو اکھیڑوں گا۔ تو سمجھدار شخص نے کہا کہ آتے سال تو آج سے کمزور اور یہ درخت آج سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہوگا، اس کی جڑیں مضبوط ہو گئی ہوں گی۔ تو لوگ برائیوں کو فوراً ختم نہیں کرتے، آپ اپنی برائیوں کو امیڈیٹلی ختم کریں۔ اور برائی آتی ہے، بعضوں کا لت پڑ جاتی ہے برائی، جیسے ویڈیو گیمز برائی ہے، میں نہیں کہتا کہ ہر ویڈیو گیم گناہ ہوگا، میں اس پر کلام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ فضول قسم کا کام ہے اور یہ بڑی برائی ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی کئی ناجائز اور گناہوں بھرے کام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بد نگاہیاں، بعضوں کو بد نگاہی کی عادت ہوتی ہے بدقسمتی کے ساتھ، چاہے وہ عورت ہو یا کوئی اور ایسی اشیاء ہوں۔
بد نگاہی کی عادت ہو جاتی ہے، وہ مطلب کہ وہ تاڑتا رہتا ہے. وہ بعض اوقات ایسی بد نگاہی کی بات بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھر کی محارم بھی ان کی بد نگاہیوں سے نہیں بچ پاتی. اللہ کی پناہ. یہ ان کو پریشانی ہوتی ہوگی کہ یار کیا لت پڑ گئی ہے، لیکن یہ لت نکالنی ہے آپ نے، تو اس کے حل نکالنے، اس کو علاج کرنا ہے، ورنہ تو کہاں عبادت میں لطف آئے گا. جو اپنے گھر کی محارم میں بد نگاہیاں کرتا پھرے، پھر ٹی وی ڈراموں کے ذریعے بد نگاہیاں کرتا پھرے، پھر کہے کہ مجھے عبادت میں لذت آئے، تو ایسا نہیں ہوتا. میں نے قبض اور بسط کا مسئلہ پہلے بیان کر دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ برائیاں اور گناہوں کی وجہ سے ہی یہ ساری چیزیں ہوں، انسان پر مختلف کیفیات وارد ہوتی رہتی ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ روحانی علاج بھی جاری رکھنے چاہیے. تو میں چاہوں گا کہ اس کے روحانی علاج کے متعلق، تو یہ میں نے چند ایک سوالات ہے، اور کال کے ذریعے بھی اس طرح کے چند سوالات آئے ہوئے ہوں گے، گویا کہ میں نے مجموعی طور پر سب کو بیان کرنے کی اس وقت کوشش کی ہے، ایک مجموعی گفتگو کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. اس کے چند ایک روحانی علاج بھی لے لیتے ہیں، پھر اس پر مزید کچھ اگر کلام کرنا ہو تو ہم ڈاکٹر زیرک کو بھی لے سکتے ہیں اپنے ساتھ. روحانیت میں اضافے کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت شاندار ایسا مدنی پھول آپ نے عطا فرمائے. اس میں دو چیزوں کا اگر اور اضافہ کر لیا جائے نا تو الحمدللہ اس کی برکت سے بھی بہت زیادہ روحانیت پیدا ہوگی، عبادت میں دل لگے گا، اور وہ ہے عقل حلال اور صدق مقال. یعنی مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنی روزی کو پاک کریں، حرام کی نحوست سے بچیں، اور حلال روزی بھی کھائیں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلائیں، گھر والوں کو بھی حلال ہی کھلائیں. اور دوسری ہے صدق مقال، ہمیشہ ہم اپنی زبان سے سچی گفتگو کریں. جی ہاں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل ایک اندرونی طور پر، ایک دلی طور پر ایسا اطمینان اور اللہ کی رحمت سے سکون حاصل ہوگا، اور آپ کو اس کی برکتیں بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ. عبادتوں میں بھی دل لگے گا. بعض اوقات جو حلال روزی نہیں کھاتے، نہیں کماتے، نہیں کھلاتے اپنے گھر والوں کو، تو عبادت کی لذت وہ سلب کر لی جاتی ہے، عبادت کی حلاوت، مٹھاس وہ چلی جاتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عبادتوں میں حلاوت نصیب فرمائے، عبادتوں میں دل لگائیں. روحانیت میں اگر اضافہ کرنا چاہتے ہیں، عبادتوں میں دل لگانا چاہتے ہیں، تو بہت آسان ایک وظیفہ ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں، تحریر بھی فرما لیجیے اپنے پاس، اور یہ عمل کریں. ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے آپ نے. بہت آسان روحانی علاج ہے. نماز پڑھ کر آپ فارغ ہو گئے، اپنا سیدھا ہاتھ آپ نے سینے پر رکھ کر 7 مرتبہ یا فتاحو، اللہ پاک کا یہ صفات نام ہے، یا فتاحو، اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ عز و جل عبادت میں بھی دل لگے گا، اور اللہ کی رحمت سے دل بھی روشن ہو جائے گا ماشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. جی آپ کچھ فرمائیں گے ڈاکٹر زیرک؟ لبیک. میں جو آپ نے ارشاد فرمایا عادتوں پر مراقبہ، تو یہ جو ہے بحثیت جو ہے وہ نفسیات جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. بالخصوص جب مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کی تھراپی کرتے ہیں، تو آپ یوں سمجھیں کہ جو آپ نے عادتوں پر مراقبہ کا جو لب لباب بیان کیا ہے، یہی ہماری ان کے ساتھ ترکیب ہوتی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ذات کے اندر جو کمزوریاں ہیں یا جو خوبیاں ہیں ان پر ان کو فوکس کرواتے ہیں کہ بھائی فلاں کمزوری ہے، اس کی وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ آ رہا ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اور بعض دفعہ جب ان کی ان کمزوریوں کو ان کو سمجھایا جاتا ہے اور وہ اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو بڑے بڑے مسائل ان کے حل ہو جاتے ہیں. اور اپنی عادتوں پر مراقبے کے حوالے سے جہاں ہم نے منفی عادتوں پر غور کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بالخصوص جو ذہنی امراض کا شکار ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی خوبیوں پر بھی مراقبہ کریں. کیونکہ بہت جگہ پر ہمیں جو ہے وہ لوگ ہمارے نفس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں یا ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ذہنی طور پر ایک بندہ صرف اپنی برائیوں پر ہی کرے گا یا کمزوریوں کو ہی دیکھے گا اور اپنی خوبیوں کے حوالے سے اس کو جان پہچان نہیں ہوگی، تو یہ پھر ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہو سکتا ہے. خود کو انڈر اسٹیمیٹ کر لے گا اور پھر بیماری اس کے اللہ نہ کرے گلے پڑ جائے گی. سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ. آج تو آپ نے سلسلے کو کشت تصوف بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ. کیا بنایا ہوا ہے؟ کشت تصوف. اس مسئلے کو بھی حل کرنا پڑے گا. جی نہیں، میں نے بھی یہ لفظ ہے، میں تھوڑی بولا ہے. اچھا. آپ بھی ماشاءاللہ گفتگو فرما رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اثر کتنا ہوتا ہے. آپ جس انوائرمنٹ میں بیٹھتے ہیں اس انوائرمنٹ کا اثر آپ دیکھیں.
آپ نے تصوف پر گفتگو کی, ابھی آپ نے خود فرمایا قبض و بسط لفظ آپ نے استعمال کیا, یہ بیان کیا, پھر اس پر آپ نے مراقبے کو جو ہے وہ لیا, اس کو جو ہے وہ آگے ڈیفائن کیا. اسی اثر کو جنید بھائی نے لیا, انہوں نے عقل حلال اور صدق مقال استعمال کیا, اور اسی کو آگے میں نے جو ہے وہ اثر قبول کر کے میں نے کشت تصوف کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے. تو اس سے ایک مدنی پھول جو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے سیکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس انوائرمنٹ میں بیٹھتے ہیں, جس انوائرمنٹ میں آپ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں, جس مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, جو چیزیں آپ سنتے ہیں, یہ بھی آپ پر ایک بڑا جو ہے وہ اثر انداز کرتی ہیں. تو اچھی چیزیں سنیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھے اثرات ذات پر مرتب. ایک حل میں آپ کو عرض کرتا ہوں, جملہ آپ کے جسمانی, روحانی اور گھریلو اور معاشی پریشانی کا, سبحان اللہ, یہ حل ہے, اور اللہ نے چاہا تو بہترین حل آپ اس کو پائیں گے. دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں. اس میں بیان ہوتا ہے, بڑا مختصر بیان ہوتا ہے, سنیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور درود پاک پڑھے جاتے ہیں. یہ بالکل توجہ کے ساتھ کریں. پھر اس کے بعد دعا ہوتی ہے. یہ تین میجر چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, بیان, ذکر اللہ اور دعا. یہ تین چیزیں ہیں, یہ مجموعی طور پر تینوں چیزیں 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہیں, اور ہفتے میں ایک بار ہیں. جتنے بھی اسلامی بھائی, اسلامی بہنوں کے اجتماعات الگ ہوتے ہیں, ہفتہ وار اسلامی بھائیوں کے الگ ہوتے ہیں, مگر اس کو ساتھ اس طرح لے لیں کہ اللہ کریم اس کی وجہ سے میرے مسائل اور پریشانی دور کرے گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اللہ پر مجھے اچھا گمان ہے, اور میں اپنے حسن ظن کی بنیاد پر آپ کو عرض کرتا ہوں, آپ 12 ہفتہ وار اجتماع ریگولر لے لیں, اور اپنے رب کے حضور آپ حاضر ہو کر دعا بھی کریں, ذکر بھی کریں, اور ایک مبلغ کا بیان سنیں. یہ 3 کام آپ کر لیں ہفتے میں. آج سے آپ شروع کریں کہ آنے ہر جمعرات یا جہاں بھی جس وقت بھی اجتماع ہوتا ہے ہفتہ وار, آپ شروع کریں اور آپ لیں. اگر دنیا میں کہیں بھی آپ کو ہفتہ وار اجتماع نہیں مل رہا تو آپ مدنی چینل پر ہفتہ وار اجتماع میں, جس طرح میں نے کہا ہے, بغیر بات چیت کرے, آپ جیسے کہ اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھی ہوئی ہیں, آپ شرکت کریں, اور ٹیلی فون وغیرہ کا اس وقت استعمال اپنے پاس نہ رکھیں, اور یہ آپ علاج 12 ہفتے تک کریں. بہت سارے اثرات اور اپنے تاثرات ماشاءاللہ موجود ہیں. تعویذات عطاریہ کے بستوں پر آتے ہیں تو ان کو مریضوں کو ذہن دیا جاتا ہے, تو بعد میں آ کر ماشاءاللہ وہ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ 12 جمعرات کا آپ نے فرمایا, 11 جمعرات کا آپ نے فرمایا, ہم نے تو ابھی صرف 4 جمعرات شرکت کی تھی, ہماری نوکری لگ گئی, میرے گھر والوں کی یہ بیماری دور ہو گئی, ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا. یہ ماشاءاللہ تاثرات ملتے ہیں, آ کر بتاتے ہیں تعویذات عطاریہ کے بستوں. اسی طرح تو یہ اللہ نے چاہا تو اگر آپ یہ علاج اپنے ذمے لے لیں گے نا, تو آپ وہ دیکھ لیجئے گا آپ کو کس قدر جملہ مسائل میں فرق پڑتا ہے. اور آنسو وہی آنسو ہیں جو راہ خدا میں اللہ کی بارگاہ میں بہے, ورنہ ضائع ہو گئے. ان آنسوؤں کو ضائع ہونے سے بچائیں. آنسو بڑی اس کی ایک قدر ہے, آنسو ہے نا, ایک قدر ہے. ایک ایک آنسو کا قطرہ آپ اس کو ایک ایک موتی بن سکتا ہے جبکہ وہ بہے راہ خدا میں. بارگاہ الہی میں ان آنسو کے قطروں کو آپ حاضر کریں تو ان آنسوؤں کو کی قدر ہوگی, یاد رکھیے گا, ورنہ یہ آنسو ضائع ہو جاتے ہیں ہمارے. تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو یہ میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. سوالس لیتے. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا سے سب سے پہلے تو عرض یہ ہے کہ میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے, اس کی تقریباً 1 سال عمر ہو گئی ہے, جب سے پیدا ہوئی ہے اس کا بخار نہیں ہوتا رہا. پہلے تو آپ دعا فرما دیں, اور اس وجہ سے پٹھے بھی کھینچے گئے ہیں اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی ٹیڑھے ہو گئے ہیں, اور ساتھ خلیل بھائی اور جو اسلامی میں بیٹھے ہیں اور روحانی علاج بھی عطا فرما دیں, اور پلیز نگران شورا آپ دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کی بیٹی کو شفا کلی عطا فرمائے, آمین. آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے. انشاءاللہ روحانی علاج وغیرہ لیتے. میں مشورہ یہ دوں گا, اگر آپ درست قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنی بچی پر روزانہ دم کیا کریں, روزانہ دم کریں. اللہ کی رحمت شامل علیہ. جس درد اور جس کیفیت کے ساتھ درست آپ دم کریں گے نا, وہ دم کہتے ہیں نا دم میں دم آ گیا, تو انشاءاللہ دم میں بھی دم آ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے بعض اوقات, وہ
اللہ مضطرب قلب کی دعا قبول فرماتا ہے. اضطراب قلب بولے بے چین قلب، غم زدہ دل ہوتا ہے، اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. ایک بزرگ مطلب ایک شخص کسی کی عیادت کے لیے گئے، تو میں نے بیمار تھے وہ، تو جو عیادت کے لیے گئے تھے نا ان کو بیمار حضرت نے کہا کہ آپ دعا کریں، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں دعا کرو، دعا آپ کرو. آپ جس مضطرب قلب کے ساتھ دعا کرو گے نا وہ دعا جلدی قبول ہوگی. تو مضطرب قلب والے سے دعا کروانی چاہیے، بے چین غمزدہ جو دل والا ہوتا ہے نا اس سے دعا کروایا کرے. مضطرب قلب والے کی دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے. یہ قبولیت دعا کا ایک بڑا زبردست نسخہ ہے. اللہ آپ کی بیٹی کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے. میں دعا کرتا ہوں اس طرح جتنے بھی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ایب نارمل ہوتے ہیں، سانس نہیں آ رہی ہوتی ہے، تھیلیسیمیا کا مرض لگا ہوا ہوتا ہے، اب بچے پیدا ہوتے شوگر کے مریض بن جاتے ہیں، طرح طرح کے امراض ہوتے ہیں، آنکھوں کے مسائل بعضوں کے بچوں کے ساتھ، کانوں کے مسائل بعض بچوں کے ساتھ، پاؤں کے مسائل، پنجوں کے مسائل، پاؤں ٹیڑھے، آنکھیں ٹیڑھی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہ بندے اور بندیاں ہیں. اللہ کریم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ہمارے حصے میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد دی ہے. ہم اپنے رب کی اس عطا کو قبول بھی کریں اور خلوص دل سے قبول کریں اور ان کی خدمت کر کے ثواب حاصل کریں. بعض اوقات بچہ آپ کی توقع کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ آپ کی ذہنی اور قلبی اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت کا سبب نہیں بن رہا ہے دیکھ ظاہری طور پر، مگر یاد رکھیں اس ایک بچے کی وجہ سے آپ دنیا اور کی کتنی مصیبتوں سے بچ رہے ہوں گے اس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں. اللہ اکبر. اللہ کریم اس بچے کی وجہ سے کتنی پریشانیوں سے بچ. جیسے گرمی ہے نا، آج کل گرمی کتنی ہے، ہمیں گرمی سے پریشانی ہو رہی ہے، مگر اتنی سخت گرمی بعض اوقات فصلوں کے لیے اور پھلوں کے لیے ضروری ہوتی ہے. اگر اتنی سخت گرمی نہ ہو تو ہم نہ جانے کتنی اللہ کی نعمتوں کو پانے میں ناکام ہو جائیں کہ وہ نعمتیں نہیں ملیں گی جب تک کہ وہ گرمی اور وہ تپش نہیں آئے گی. تو اچھے پہلو کی طرف غور کریں، سبحان اللہ، تو آپ کو راحت ملے گی. کیا بات ہے. تو یہ جیسے آم ہے نا، آم گرمی میں آتا ہے، ایسی بات ہے، اور اس کو پکنے کے لیے بھی ہیٹ چاہیے ہوتی ہے. اب آم کتنا میٹھا ہوتا ہے لیکن گرمی بھی تو پھر گرمی ہے نا. تو یہ تھوڑا سا سکون، یہ جتنے بھی اس طرح کے والدین ہیں سب کو چاہیے کہ اپنی اس طرح کی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا اور ان کی خدمت کی ذمہ داری قبول کریں. بس یہ دو باتیں لے لیں، پھر ٹھنڈے ٹھار ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں. سبحان اللہ. اس کے ذریعے اللہ نے آپ کو جن جن مسائل اور پریشانی سے بچایا ہوگا نا، یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا. کچھ روحانی علاج بتا دیں. اس حوالے سے ایک روحانی علاج آپ سماعت فرما لیں. ایسا بخار کہ جو دواؤں سے نہ جاتا ہو، کافی علاج بھی کروایا لیکن مریض کو افاقہ نہیں ہو پا رہا، اس کا بخار نہیں اتر رہا. تو بخار کے تو ویسے بہت سارے روحانی علاج ہیں، لیکن ایسا میں روحانی علاج آپ کو عرض کر رہا ہوں. جیسے آپ نے بچی کا فرمایا نا کہ ایک سال کا شاید فرمایا تھا کہ 1 سال سے کافی بیمار ہے اور بخار بھی نہیں اتر رہا. تو عمل سماعت فرما لیں. عمل اس انداز سے کرنا ہے آپ نے کہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں گے، اور اس انداز سے آپ پڑھیں گے کہ مریض یعنی بچی آپ کے سامنے ہوگی، آپ کی تلاوت وہ بچی بھی سنیں. 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ کر پہلے بچی پر دم کریں گے اور ساتھ آپ اپنے پانی بھی رکھ لیجئے گا، پھر پانی کی بوتل پر آپ دم کریں. اچھا، اب یہ دم کیا ہوا پانی آپ بچی کو دن میں 3 مرتبہ پلائیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل 3 دن کے اندر اندر آپ کی بچی کا بخار اتر جائے گا. اور یہ عمل آپ نے اس میں اور ایک اور احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب آپ نے یہ عمل کریں نا تو بچی کو آپ سوتی کپڑے پہنائیں، کاٹن کا سوٹ پہنا کر پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے. 21 مرتبہ سورۃ القدر، دوبارہ سماعت فرما لیں، اول و آخر درود پاک کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ القدر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 21 مرتبہ پڑھ کر پہلے بچی پر دم کریں گے. پوری سورت پڑھنی ہے، اور پھر پانی کی بوتل پہ دم کریں
اور یہ دم کیا ہوا پانی بچی کو اپنے دن میں 3 مرتبہ پلانا ہے، انشاءاللہ عز و جل 3 دن کے اندر اندر اللہ کی رحمت سے بخار اتر جائے گا۔ اور دوسرا ایک مدنی مشورہ بھی ہے آپ کے لیے، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے۔ بخار سے حفاظت کے مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں جو بازو پر باندھنے کے ہوتے ہیں، ایک سیدھے بازو پر باندھنا ہوتا ہے، ایک الٹے بازو پر باندھنا ہوتا ہے۔ ان تعویذات عطاریہ کی خاصیت یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل 12 گھنٹے کے اندر اندر بخار اتر جاتا ہے۔ تو آپ رابطہ ضرور کیجئے گا تعویذات عطاریہ کے بستے سے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ۔ یہ جتنا بھی آپ کو پڑھنے کو کہا جاتا ہے نا، یہ درست پڑھنا، اس سے مراد ہے یہ شرط سمجھے کہ یہ ورد و وظائف جو آپ کو دیے جاتے ہیں نا، یہ اس کی شرط ہے جی کہ آپ کی حروف کی ادائیگی درست ہوگی تب یہ اثر رکھیں گے۔ یہ شرط اس کو شرط ہی کے طور پر آپ سمجھے گویا کہ ایک طرح سے، تو اذا فات الشرط فات المشروط، اگر شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، یہ ایک اصول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے یار ہم نے تو کیا تھا لیکن یہ تو فرق تو پڑا نہیں۔ اچھا آپ کو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو غلط پڑھنے کے لیے آتا، کون بولے گا میں غلط پڑھ سکتا ہوں؟ تو ہر ایک پہلے اپنا پڑھنا چیک کروا لے صحیح قاری صاحب سے، اس کے بعد یہ سارے سلسلے کرے تو انشاءاللہ پھر اس کا فرق کو دیکھیں گے۔ سلمان بھائی جی آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اللہ کا احسان ہے۔ یہ بڑا مجرب تعویذ ہے، یہ بخار اتارنے والا جو بتایا نا ابھی، بازوں میں باندھنے والا، بہت زبردست ہے۔ تو آپ ضرور اس کو حاصل کریں، اللہ آپ کے دوبارہ معاملہ فرمائے۔ میسیجز کے ذریعے سوال آ رہے ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ میسیج کی طرف جو ہے وہ آنے سے پہلے میں ایک بات چاہ رہا ہوں، اس پر آپ مدنی پھول عطا فرمائیں۔ بعض اوقات حضور ایسا ہوتا ہے کہ ایک معمولی سی بات ہوتی ہے لیکن وہ میری معمولی سی بات کسی دوسرے کے لیے بہت بڑے پرابلم کا جو ہے وہ سبب بن جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر غلط رستہ بتانا، آپ نے کسی کو آپ سے کسی نے رستہ پوچھا بھئی کہاں جانا ہے، مجھے فلان جگہ جانا ہے، رستہ نہیں پتا بندے کو، اس نے کہا کہ یہاں سے گزر کے یہاں آگے اگلے چوک سے آپ ٹرن کر جائیں، بڑا شارٹ ہے آپ آرام سے پہنچ جائیں گے۔ تو وہ بندہ ٹرن کر کے اس رستے پر پہنچا اور وہاں بازار میں پھنس گیا۔ یہ معاملہ بھی اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو بعض اوقات کوئی شخص بڑی معمولی سی چیز کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ ایک معمولی سی چیز کسی دوسرے فرد کے لیے بہت بڑے مسئلے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اسی میں ایک اور بات بھی لے لیں، کسی کا کوئی شخص فرد بیمار ہے، آپ وہ گاڑی میں بٹھایا ہوا علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں، انہوں نے رستہ پوچھ لیا ابھی یہاں ہمیں کوئی آپ بتا دیں کہ ہاسپٹل کس طرف ہے، بعض اوقات رستہ سمجھ نہیں آتی، اب بندے نے غلط رستہ بتا دیا تو وہ جو مریض ہے اس کی تو جان پر بننا آئے گی۔ اس پر بھی کچھ مدنی پھول جو ہے وہ عطا فرمائے۔ دیکھیں اول تو سلمان بھائی ضرور نہیں ہے کہ اس نے غلط بتایا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے بتایا صحیح ہو، ہم نے غلط سمجھا ہو، مدینہ میں یہ ہو سکتا ہے۔ صحیح، آپ آگے جا کر دوسری گلی سے جو الٹے ہاتھ پہ جا رہی ہے وہاں سے ہم سیدھی سمجھ کے ہم ٹرن ہو گئے، یہ مطلب یہ ممکن، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے غلط ہی بتایا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس نے جو بتایا ہے آپ گئے اسی راستے پہ تھے لیکن اس کو یہ ذہن میں ہوگا کہ یہی صحیح ہے جو میں بتا رہا ہوں، ٹھیک، تب بھی اس پر آپ کیا الزام ٹھہرائیں گے؟ کوئی بھی نہیں ٹھہرا سکتا۔ اب یہ دو بات، تیسری بات یہ ہوتی ہوگی کہ اگلے نے مطلب اس کو پتہ تھا نہیں اور اسے بتا دیا، تو ایسے شخص کو بتانا ڈیفینیٹلی کہ غلط ہے، اس کو وہ کہہ دے کہ مجھے نہیں آتا، مجھے معلوم نہیں ہے، تو ہی بہتر ہوگا، کیونکہ واقعی اگر آدمی گلیاں بھول جائے اور لیکن اب تو نیویگیشن نے بہت پرابلم آسان کر، اگر مطلب کہ بندہ تھوڑا بہت اپنا موبائل یوزر ہے اور نیٹ یوزر ہے تو وہ نیویگیشن کے ذریعے ہمارے ملک میں بھی نیویگیشن اب جگہ پہنچا دیتا ہے۔ درست فرما رہے ہیں۔ یہاں یہ تو میں نے ایک بات کی، اس طرح سے دوسری باتیں بھی زندگی میں زہر گھول، غلط رہنمائی ہے نا، اصل ہے رہنما، یہ ہوتی ہے رہنما، یہ رہنمائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر بھی رہنما ہے، صحیح، وکیل بھی رہنما ہے، صحیح، پیر بھی رہنما ہے، یہ ہم بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ایک طرح سے، ہم بھی ایک طرح سے دیکھیں تو رہنمائی والی ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں اور ہم انہیں بتا رہے ہیں، صحیح، نہ آتا ہو تو منع کر دیں، آتا ہو تب بھی سوچ سمجھ کر بتائیں کہ ہم درست ہی بتا رہے کہ نہیں بتا رہے، اور جس کو جو بتانا ہے وہی بتا رہے کہ نہیں بتا رہے۔ تو رہنما بننا جو ہے نا، رہنما بننے کی دھن تو جیسے قیادت ہے، امارت ہے، جیسے وہ امیر بننا، نگران بننا، یہ بہت سو کو جذبہ ہوتا ہے کہ یار میں بڑا بنوں، لیکن ہر ایک بڑا بننے کی اہلیت نہیں ہوتی اس کے اندر، وہ رہنمائی نہیں کر پاتا۔
تو رہنمائی کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے نا، جنرلی رہنمائی کے لیے کہہ رہا ہوں، سب سے بنیادی چیز درست علم کا ہونا ہے۔ علم کا ہونا میری مراد نہیں ہے، درست علم کا ہونا یہ میری مراد ہے۔ علم درست بھی ہوتا ہے، علم غیر درست بھی ہوتا ہے۔ درست علم ہوگا تب آپ رہنمائی کر سکیں گے، ورنہ آپ رہنمائی نہیں کر سکے۔ جو ریسپشن پر بیٹھا ہو نا، یعنی کہ ایگزیکٹو آفیسر جو ہوتا ہے نا، سب سے بڑا آفیسر اس بلڈنگ کا، اس سے بڑا رہنما وہ ہوتا ہے جو نیچے ریسپشن پر بیٹھا ہوا ہے استقبالیے پر، وہ اصل رہنما ہوتا ہے۔ اس کو جا کے پوچھتے کہ مجھے فلاں جگہ جانا، ہاسپٹل میں جائے نا، جی یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ریسپشن پہ جا کے پوچھے کہ مجھے فلاں وارڈ میں جانا ہے، تو اس کو اس کے بعد علم ہوتا ہے۔ بغیر علم والا آدمی نہ جانے کون سے وارڈ میں بھیج دے گا وہ، تو یہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا رہنمائی وہی کرے کہ جو رہنمائی کا اہل ہے، جو رہنمائی کا اہل نہیں ہے اسے رہنمائی کرنی نہیں چاہیے۔ اور رہنمائی لینے والے کے لیے بھی اس بات کا ضروری ہے کہ وہ جسے رہنمائی لے رہا ہے اس کے لیے تھوڑی سی جانچ کر لے کہ رہنمائی کا اہل ہے یا نہیں ہے۔ میں جیسے مثال دیتا ہوں، جی آپ نے کہا سڑک پر چلتا ہوا آدمی، کیا راستہ پوچھنے والے نے کبھی پہلا یہ سوال کہ حضور آپ یہاں رہتے ہیں؟ وہ کبھی بھی نہیں پوچھتے نارملی، حضور آپ یہاں رہتے ہیں؟ جی چلتے تھے، ارے بھائی جان یہ ہاسپٹل کدھر ہے؟ بھائی اس کو پوچھو تو صحیح کہ یہ یہاں رہتا ہے کہ نہیں رہتا، اس کو اس ایریا کا پتہ ہے کہ نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ باتوں کا پتہ ہے کیا ہوتا رہا کہ جیسے میں گاڑی میں کہیں جا رہا ہوں تو گاڑی کوئی اور چلا رہا ہے۔ اب اپنے باب المدینہ، میں باب المدینہ میں پیدا ہوا، کہہ سکتے ہیں کہ گلیوں کا شاید اندازہ ہے مجھے، تو اب جو گاڑی چلانے والے اسلام بھائی ہوں گے وہ کسی اور شہر کے، میں کسی کام میں مصروف ہو گیا، گاڑی میں بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، تو بیٹھے ہوئے اپنی مصروفیت کر رہے ہیں۔ اب تھوڑی نظر پہ، ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بولا واہ بھائی یہاں نہیں کہیں اور جانا ہے، یوں ٹرن کرو، یوں، یعنی کہ باقاعدہ سم ٹائم گلیاں بتانی پڑتی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ شہر کے نہیں ہوتے، اور ہم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ شہر کا ہے یا نہیں، پھر مجھے مصروف نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں مصروف ہو جاؤں مجھے کہیں اور لے جائے گا۔ ٹھیک، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہمارا بھی کچھ کام ہے، اس کا بھی کچھ کام ہے۔ بعض چلتے چلتے رشتوں کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں، یعنی ایسے جسے بولے نا کہ گزرتے غیر محسوس طریقے پر، وہ تو بات کرنے والا مطلب بات کرتے گزر گیا، اب جس کو بات کہی جا رہی ہے وہ بیچارہ اس میں دماغ میں پھنس جاتا ہے۔ ہاں جی، وہ آپ کی گھر والی موبائل بڑا استعمال کرتی ہے، جب دیکھیں موبائل استعمال کر رہی ہے، آپ کی بہو موبائل بہت استعمال کرتی ہے، یہ کر کے وہ تو گزر گیا نا جی، جس نے یہ بات کرنی تھی گزر گئی، عورت کوئی بھی ہے، وہ جو موبائل استعمال کر رہا ہے نہیں کر رہا، درست کر رہا ہے نہیں کر رہا، وہ ساری باتیں پیچھے رہ جائیں گی، وہ ایک معاملہ جو ہے وہ میدان میں آ جائے گا۔ اس طرح بھی ہوتا ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں آپ اس پر بھی کچھ مدری پھول عطا فرمائیں کہ ہم جو کہنے جا رہے ہیں، ہم ذرا ایک منٹ کے لیے یہ بھی جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ میری کہی ہوئی بات کسی دوسرے کی زندگی پر کس طرح افیکٹ کرے گی، بہت بری طرح اثر انداز کر جاتی ہے۔ میں تو بتا نیگیٹو بات کرنے سے پہلے آدمی 100 دفعہ سوچے۔ ٹھیک ہے، نیگیٹو بات اگر سچی بھی ہے نا تو ہر وقت کہی جائے یہ ضروری نہیں ہوتا، صحیح، اور پوزیٹیو بات تبھی کرنی ہے جب وہ سچی ہو۔ مدینہ اچھا، ٹھیک ہے جی، میسیجز ہیں ہمارے پاس، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے بھوک نہیں لگتی مجھے، کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو آپ اس پر کچھ کہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پر کچھ کہیں۔ نہیں، تھوڑی دیر پہلے بھوک نہ لگنے پر کہ بچی دودھ پیتی تھی، کھانا نہیں کھاتی تھی، تھوڑا سوال چینج ہے، لیکن بھوک نہ لگنے پر یعنی کھانا نہ کھانے پر ہمارے یہ جنید بھائی بندی پور دے چکے ہیں۔ بازاری اشیاء سے بچا جائے، اور دوسرا اگر آلو بخارے کا استعمال کیا جائے، اگر آپ کے جیسے تازے دستیاب نہیں ہے تو یہ خشک آلو بخارے بھی آتے ہیں، تو یہ رات کو اگر 5-10 دانے بھگو کر رکھ دیے جائیں اور صبح جو ہے اس کو چھان کر اس کی گٹھلیاں نکال کر اس کو پانی کو پی لیا جائے، تو اس سے انشاءاللہ عزوجل یہ بھوک وغیرہ لگنے کا جو معاملہ ہے یہ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ نظر بد کیسے اتاری جا سکتی ہے، آسان ترین حل بتائیں، آسان سا کو حل بتاتے ہیں۔ آسان سا حل یہ ہے، وظائف تو بہت سارے ہیں نظر بد سے حفاظت کے، بچوں کے علیحدہ ہیں، بڑوں کے اسی لیے میں نے کہا کہ آسان سا ہر کھانے پینے کی چیز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اچھا، بری نظر سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں، بری نظروں سے بھی انشاءاللہ عز و جل محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کچھ پڑھنے کا بھی مرچیوں کا ایک آتا ہے ٹوٹکا ہے، 7 مرچیاں لے کر بدن پر پھیری جاتی ہیں، 21 دفعہ بھی پھیری جاتی ہیں، 7 دفعہ بھی پھیری جاتی ہیں، الگ الگ ہے، تو
وہ ہوتا ہے کہ وہ پھر وہ حالانکہ لال مرچیاں ہوتی ہیں، اس کو چولہے پہ ایک ڈالو تو کھانس کر آدمی کی حالت خراب ہو جائے، لیکن پھر وہ چولہے پہ ڈالو تو وہ بدبو ہی نہیں دے رہی ہوتی، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا۔ اچھا آپ بھی نظر اتارتے ہیں بچوں کی؟ اتروا مطلب میں تو مطلب میرے گھر میں چل رہا ہوتا ہے، یہ اتارتے ہیں گھر والے۔ نہیں آپ نے کبھی اپنے کسی بچے کی نظر اتاری ہو؟ گھر میں ہمارے ایک دوسرے کی نظریں اتارنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہاں تو کبھی یار سنگی نہیں، اسی بھی مرچوں میں تو ملاوٹ ضرور، مگر یہ تو ثابت مرچیاں ہوتی ہیں، تو یعنی یہ ہے۔ اس میں میرا مشورہ ہے سب ایک یہ ہے کہ آپ کوئی اور روحانی علاج بھی کریں ایک بات، اور مرچیں بعض کا تو 5 مرتبہ بھی جلانی پڑتی ہیں۔ ایک بچے کی نظر آپ یہ بتایا کہ نہیں جب تک کہ یہ بدبو نہ دینا جلاتے رہو، بوریاں ختم ہو جائے گی۔ میں ویسے مہنگا، یہ مرچیاں مہنگی ہو جائیں گی، دعوت اسنے والے مرچیاں لے کر بورے جا رہے ہیں جناب کندھے پہ لے کر، کیوں؟ اس پہ لکھا ہوا نظر بد اتارنے کے لیے۔ نظر بد نہیں بھی ہوتی، یہ وجہ بھی ہوتی ہے، لیکن دیگر ظاہری جو جسمانی تقاضے ہوتے ہیں وہ مسئلہ پایا جا رہا ہوتا ہے۔ ہم نظر بد ہے ہی نہیں، ہم لاکھ مرچیں جلائیں تو نظر بد کیسے اترے گی؟ آمین، اللہ خیر فرمائے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی رشتوں کے لیے کچھ بتائیں، رشتوں کا مسئلہ ہے، 30 ایئر 30 سال عمر ہو چکی ہے۔ اصل میں رشتے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کا روحانی علاج تو لیے جاتے ہیں، لیکن رشتے اگر فرمائشی کم سے کم ہو نا تو رشتوں کا شاید ہو جائے، کیونکہ رشتوں کے لیے ہمارے فرمائشی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور نیکی پرہیزگاری کے علاوہ اور بہت سارے فرمائشی پروگرام بھی ہمارے۔ نیکی اور پرہیزگاری بالکل یہ بنیادی ضرورت ہے رشتوں کے لیے، یہ ہونا چاہیے۔ نفقہ ہے، اچھی صورت اچھی سیرت ہے، یہ سب ہونا چاہیے، لیکن امیری تو پھر یہ تو پھر وہ تو جناب کمانا اتنا تو فلاں اتنا، پھر عمروں کے حساب سے کافی مطلب کہ جب ایک عمر ہوتی ہے جس کے اوپر رشتے آتے ہیں، پھر اپنی ہی وجہ، اپنی ہی ضد کی وجہ سے، اپنی کسی سوچ کی وجہ سے ہم رشتے کو آن نہیں کر رہے ہوتے، تو بڑے بزرگ یہی کہتے ہیں کہ پھر رشتے آنے رک جاتے ہیں، پھر تکلیف ہوتی ہے۔ تو وقت پر جب رشتے آ رہے ہوں تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر اچھے مناسب رشتے آ رہے ہوں تو فوراً شادی کر دینی چاہیے۔ وہ ایک جملہ بولا جاتا ہے، پاؤں پر تو کھڑا ہو جائے، پاؤں پر تو کھڑا ہو جائے۔ ایک اسلامی بھائی تھا، اس کی عمر جو ہے وہ 28 سال تھی، ان کے والد صاحب سے جو ہے بات چیت ہوئی کہ یہ بچے کا کب آپ جو ہے وہ ان کا شادی ان کی کر رہے ہیں آپ، تو انہوں نے کہا یہ پاؤں پہ کھڑا تو ہو جائے، اپنا گھر تو پہلے بنا لے، پھر ہم جو ہے وہ اس کا کر بھی دیں گے کچھ۔ یہ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں اگر وہ 28 سال میں بھی اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا تو کب کھڑا ہوگا؟ ہر باپ کون سے پاؤں دیکھ رہا مجھے نہیں پتا کھڑے ہونے کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ نفقہ دینے کی طاقت رکھتا ہے جی، جو عرف اور عادت کے مطابق رہنا ہے، کھانا ہے اور پہننا ہے، تو یہ عرف عادت کے مطابق اگر اس کی طاقت رکھتا ہے تو یہ پاؤں پہ کھڑا ہے شادی کے لیے، دونوں طرح سے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو گھر بھی بنا لے نا، اپنا گھر تو پہلے بنا لے۔ اگر یہ کر سکتا ہے، اس جو میں نے آپ کو کہا نفقے کا جو میں نے کہا، وہ پھر والد کی یا کسی اور کی ایکسٹرا ریکوائرمنٹ ہے، صحیح۔ تو جب شریعت کے تقاضے پورے کر رہا ہے اور عمر ہو چکی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ شادی کر دینی چاہیے، ورنہ اللہ نہ کرے فتنوں کے دروازے کھولیں گے۔ ہماری بیٹی تو پڑھ رہی ہے، ابھی تو تعلیم حاصل کر رہی ہے، ابھی تو اس کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہے، کر دیں گے بھائی، شادی بھی کرنی ہے، بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے کر دیں گے۔ ہاں تو ہنستے کھیلتے دن ہے، اس میں شادی نہیں کر رہے ہوتے تو پھر رونے کے دن شروع ہو جاتے ہیں کہ رشتے نہیں آ رہے ہوتے، اس سے پہلے کہ رونے کے دن شروع ہو جائیں، ہنستے کھیلتے دنوں میں شادی کر دو نا بھائی۔ مدینہ ٹھیک ہے جی، اس موضوع پر بھی گفتگو ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں کہ میری امی کو ڈپریشن ہے اور کافی ٹائم سے امی کو جو ہے یہ نیند نہ آنے کا پرابلم ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ سب ڈپریشن کے مریض کو فیملی ممبر کو چاہیے کہ اس کو زیادہ زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، سبحان اللہ، اس کو ایزی رکھنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے آسانیاں مہیا کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے اس کے ڈپریشن میں بھی کمی آ جاتی ہے، اور وہ جب خوش رہنا شروع ہو جائے گا تو اس کو نیند بھی آئے گی اور اس کی بیماریاں پریشانیاں بھی انشاءاللہ دور ہوں گی۔ یہ میں نے ایک مختصر سا آپ کو حل دیا ہے۔ اب یہ کہ ماہر نفسیات ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھ لیتے وہ کیا فرماتے ہیں۔ جی ڈاکٹر زیرک۔ جی، ڈپریشن کے حوالے سے ظاہر ہے کہ میں تو یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو ماہر نفسیات سے رجوع فرمائیں، اپنا مکمل اسیسمنٹ کروائیں، اور پھر بعض دفعہ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہونے چاہیے،
تاکہ اگر کوئی جو ہے وہ بالخصوص انیمیا ہو گیا یا تھائرائڈ ہو گیا، اس طرح کی بیماریاں ان کو اگر پرابلم ہے تو روٹ کوز کو ایڈریس کیا جائے. اور پھر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض مریضوں کو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر بعض کو دوائی، مثال کے طور پر ایک اگر دوائی کام نہیں کرتی تو دوا بھی بدلنی پڑتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ روٹ کوز کہ جو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک روٹ کوز جو بنیادی پرابلم ہے، ٹینشن ہے یا بنیادی وجہ ہو سکتا ہے گھریلو معاملات ہوں، ہو سکتا ہے ازدواجی تعلقات ہوں یا اور پریشانیاں ہوں بچوں کے حوالے سے، کہ جب تک وہ مکمل طور پر حل نہیں ہوں گی تو تب تک ڈپریشن کا آپ جتنا مرضی علاج کرتے رہے وہ وہاں پہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے. نیند ان کو نہیں آتی، اس پر آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ نیند ظاہر ہے کہ نہ آنے کی وجہ ایک جو ہے وہ ڈپریشن بھی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے یہ ہر وقت پریشان رہتی ہوں، سوچتی رہتی ہوں، اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بالخصوص جب بندہ اکیلا ہوتا ہے رات کے وقت تو یہ سوچیں زیادہ آتی ہیں، اور سوچیں آنے کی وجہ سے ذہن جو ہے یہ جو ہے وہ ریلیکس نہیں کر پاتا. تو زیادہ تر وجہ ڈپریشن کے مریضوں میں نیند نہ آنے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ سوچتے رہتے ہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں سوچی پیا تے بندہ گیا. تو یہ ہے کہ اب ہمیں اپنی سوچوں کا رخ موڑنا پڑے گا. صحیح. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت، اسلامی بہنوں کے بھی ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں. ہماری سائیکائٹری میں بالخصوص یہاں یورپین کنٹریز میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ انگیج کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ، آپ باہر جائیں، دوسرے لوگوں سے گھلیں ملیں. تو ہفتہ وار اجتماع جو ہے یہ اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے سوشل انگیجمنٹ کا. یہاں پر تو حکومتیں رقم اسپینڈ کرتی ہیں ڈپریشن کے مریضوں کو یا نفسیاتی امراض سے سفر کرنے والوں کو باہر جا کر، لوگ آتے ہیں ان کو لے جاتے ہیں دوسری جگہوں پر، پیسے دیے جاتے ہیں. تو ہمارے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ سروس جو ہے وہ فری آف چارج موجود ہے، اور اس کی بہت زیادہ افادیت اور اہمیت ہے. ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. مدینہ ماشاءاللہ. کال شامل کریں. کال. مجھے قد پڑھانے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے کیونکہ میرا قد نہیں بڑھ رہا ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. یہ بھی چیزیں ہیں. مجھے آپ نے ایک مدنی پھول دیا تھا، مجھے وہ یاد آ رہا ہے، ایک بات کہی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ جو تم چاہ رہے تھے وہ تمہیں مل نہیں سکا، لہذا جو تمہارے پاس ہے تم اسے چاہ لو. تو ایسی صورتحال ہے زندگی کے اندر، ایسا سینیریو بنا ہوا ہے کہ ہم اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں. یعنی میں کچھ اور چاہ رہا ہوں لیکن جو میں چاہ رہا ہوں وہ مجھے مل نہیں رہا. ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو کس طریقے سے ایڈجسٹ اور جو ہے وہ درست رکھا جائے؟ محبوب کی چاہت اور اپنی چاہت قربان کر دو گے تو خوش رہو گے. اللہ. اور اللہ سے محبت کرو. اللہ نے تمہارے لیے جو چاہا نا، اسی چاہت کو چاہ لو. اللہ. واہ واہ. خوش ایسے خوش رہیں گے کہ بس بیان سے باہر ہے. اللہ. جس کو ہمارے وہ کہا نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھنوں میں چن لے پاواں. تو یہ ہوتا ہے. آسان نہیں ہے جو میں نے کہا ہے، کہنے کو آسان ہے، بیٹھ کر باتیں کر لینا یقیناً آسان نہیں ہے. آسان ہوتا ہے، فیس کرنا یقیناً مشکل ہوتا ہے. تو فیس کرنے والے کے ثواب بھی تو بہت بڑے ہوتے ہیں نا. ذوق بھی بڑا ہے نا جی اس میں، ایک کیف و سرور بھی ہے جو آپ نے ابھی بات کی ہے. اس کے اندر اگر بندہ ڈوب جائے تو کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نیک بندوں کے تو اس طرح کے اوصاف رہے نا. چاہنا، جیسے کہتے ہیں نا، دنیا چھوڑنا، دنیا کو کون چھوڑنا چاہے گا. لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت ہوا اور آپ کی زوجہ رو رہی تھی، تو ارشاد فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ کے جانے کا غم رلا رہا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ غم کس بات کا؟ کل بلال اپنے آقا اور صحابہ سے ملے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو اب ان کی چاہت کیا تھی؟ تو جن کی چاہت راہ خدا میں سر کٹانا رہی، انہوں نے زندگی کو کتنا پسند کر لیا یار. تو جن کی چاہتیں اس طرح کنورٹ ہو جاتی ہے نا، تو وہ کئی غموں سے نکل جاتے ہیں. میں نے جگہ پڑھا تھا جسے غم آخرت مل جائے نا، وہ دنیا کے غموں سے بچا لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو ہم اوورآل باتیں کر رہے ہیں اور ہمیں کرنی ہے، ظاہر ہے ہمیں علاج دینا ہے، یہ سب کچھ مسئلے کا حل بتانا ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ
جس کو چھوٹا قد ہے تو چھوٹا قد بڑا کرنا کی دعا کرنا یا یہ محال عادی میں مجھے یاد پڑتا ہے نہیں ہے، کیونکہ یہ عادتاً ہو جاتا ہے، یہ لمبے قد کو چھوٹا کرنے کی دعا نہیں کی جاتی. تو اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے. آمین. لیکن یہ دیکھ لیجیے کہ جس کا قد چھوٹا ہے وہ یہ دیکھے کہ بعضوں کی آنکھیں نہیں ہیں، بعضوں کے منہ عجیب و غریب ہیں، بعضوں کے ہاضمے برباد ہو گئے، بعضوں کے پاؤں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی. تو اگلا بولے یار یہ چھوٹے قد پر تو اکتفا کر لیتا، یار یہ بڑی مسئلے کی بات ہو گئی. صحیح. تو وہ اپنے سے بہتر لوگوں کو ہی اگر دیکھتا رہے گا جو قد و قامت کے حوالے سے کچھ زیادہ بہتر ہیں، تو ان کو دیکھے جو اس سے زیادہ کمزور ہیں. ٹھیک. تو اس کو اپنے چھوٹے قد پر بھی صبر آ جائے گا، ہمت ہے. پھر آواز سے لگا کہ یہ بھی بچے ہیں جی، کہہ رہے تھے میرا قد بڑھ نہیں رہا. ہاں جی. بچے ہیں، ایک ایج تک قد بڑھ جاتا ہے، ایسی بات. اور ایک اسٹیج آتا ہے کہ ہمیں دیکھتے، میں نے تو دیکھا ہے کہ اچانک بچے قد پکڑ لیتے ہیں، ایسی بات. وہ بڑھتے جاتے، تو امید چھوڑنی نہیں چاہیے. مدینہ میں یہاں خلیل بھائی کی طرف آنے سے پہلے میں چاہوں گا آپ ایک اور چیز کو بھی ایڈریس کر دیں. بعض اوقات وہ بندہ اتنا سفر نہیں کر رہا ہوتا، وہ خود اتنا پریشان نہیں ہو رہا ہوتا جتنا اس کو دوسری طرف سے جو ہے پریشان کیا جا رہا ہوتا ہے. جیسے اس کو تانے ماریں گے. معاشرے میں ایسا ہوتا ہے چھوٹو، ٹکنے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے القاب سے کسی کے برے القاب نہ رکھا کرو نا. اس کا خلاصہ یہی بنے گا. تو اس طرح کانا، کالا، ٹھنگنا، اس طرح کے مطلب کہ کسی کا اس طرح نام رکھنا نہیں چاہیے. اس سے دل آزاری ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بات آپ نے درست فرمائی ہے کہ بعض وقت باہر سے اس طرح کے آوازیں آ جاتی ہیں کہ آدمی خود کو کمپرومائز کر بھی رہا ہے تو لیکن سامنے والے اس کو کمپرومائز پوزیشن میں جانے نہیں دے رہے ہوتے. تو اس میں ہم سب کو معاشرتی ہماری ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. مدینہ جی خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قد بڑھانے کے حوالے سے یہ جو گھریلو علاج عرض کیا جا رہا ہے، تو یہ اطباء کہتے ہیں کہ 22 سے 25 سال کے اندر اندر جو ہے اس طرح کے علاج کیے جائیں کہ اس کے بعد جو ہے پھر قد ہڈیاں وغیرہ بڑھنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ نہیں ہو پاتا. تو اس لیے یہ ویسے مدنی منع اور نگران شورا نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ابھی ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جیسے جیسے تھوڑی عمر بڑھے گی تو انشاءاللہ بہتری ہو سکتی ہے. پھر بھی اگر علاج کرنا چاہیں تو یہ علاج کر سکتے ہیں. ہالوں کے بیج یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، آپ کسی پنسار اسٹور سے آپ کو مل جائیں گے، حکیم کی دکان سے. یہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو گائے کا دودھ مل جائے تو بہت اچھا، ورنہ جو بھی دودھ ہو اس 1 گلاس دودھ کے اندر 1 چمچ آپ نے ہالوں کے بیج ڈال کر کچھ دیر اس کو پکانا ہے، اور پھر پکا کر اس کو رات کو رکھ دیا جائے، اور پھر صبح جو ہے اس کو آپ نے کھانا ہے. اور کھانے سے پہلے ایک کشتہ آتا ہے جسے کہا جاتا ہے کشتہ صدف، وہ جو ہے اس کے اندر آپ نے 1 چٹکی بھر ڈالنا ہے. کسی کمپنی کا بنا بنایا اچھا آپ لے لیجئے، اور پھر اس کو آپ نے مکس کر کے اس کو کھا لیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے یہ ہڈیوں وغیرہ کی نشو و نما بہتر ہو جائے گی، اور قد وغیرہ انشاءاللہ عز و جل بڑھ جائے گا. ابھی ڈپریشن کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اس کے حوالے سے بھی چاہ رہا ہوں کہ اگر اپنے طبیب کے مشورے سے ایک بہت ہی پیارا گھریلو علاج اگر یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. برہمی بوٹی یہ بہت ہی ایک اہم جڑی بوٹی ہے، یہ آپ لے لیجئے. اور گلے گاؤ زبان ایک پودا ہے، یہ اس کے پھول ہیں، گلے گاؤ زبان. اور نمبر 3 کشنیز یعنی خشک دھنیا جو ہوتا ہے، یہ آپ نے لینا ہے. تینوں کی مقدار ہے 6 گرام. ان کا کرنا کیا ہے کہ تینوں چیزوں کو دھو کر 1 گلاس پانی کے اندر آپ اس کو مٹی کے برتن میں رات کو بھگو دیں، اور صبح پھر اس کو آپ نے ابالنا ہے، اس کو بوائل کرنا ہے، اور پھر جب آدھا گلاس پانی رہ جائے تو اس کو نہار منہ خالی پیٹ پینا ہے. تو اگر مرض یہ پرانا ہے تو مہینہ بھر اس کو استعمال کریں، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. ڈپریشن کے ساتھ ساتھ سستی ہے، کاہلی ہے، مایوسی ہے، جیسے غصہ آ جاتا ہے، برے خیالات آتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، یا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اور گھبراہٹ وغیرہ کے جو معاملات ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان سب میں یہ گھریلو علاج بہت مفید ثابت ہوگا. یہ ڈاکٹر زیرک نے بھی جو بیان کیا نا، اس طرح کے جو ڈپریشن کے اور ٹینشن کے مریض ہوتے ہیں نا، یہ ایک جگہ دیکھ کر جو نا ان کی کیفیت ہو جاتی ہے. ان کو چاہیے کہ اپنے ماحول کو تبدیل کرنے پر زور دیں. ڈاکٹر زیرک ایم آر رائٹ، کیونکہ وہ ایک ہی جگہ پر دیکھ ہی رہے ہوتے، روزانہ کی بنیاد پر دیکھ ہی رہے ہوتے، یہ نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو وہ
جو بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ سارے شرعی تقاضوں کے مطابق ہی آپ کو حل نکالنا ہے. اس کو مطلب ہم گناہ بری اور فضول قسم کی تفریحات کی طرف آپ کو یقیناً میں مشورہ نہیں دے رہا، کیونکہ وہ پریشانی بڑھاتے ہیں گھٹاتے نہیں وہ چیزیں. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا ماحول سے الگ کریں تو انشاءاللہ آپ کو دوسری چیزیں پھر آہستہ آہستہ بہتر ہوتی نظر آئیں گی. ورنہ ایک ہی چیز دیکھ کر جو ہے نا بندہ بعض اوقات تنگ آ جاتا ہے اور پھر بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جو اس کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتی ہے، گھر کے دوسرے افراد کو بھی پریشان کر رہی ہوتی ہیں. حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے، کہ سفر کرنے سے آب و ہوا تبدیل ہوتی ہے. اور ذہن نصیب یہ جن کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہیں، ڈپریشن ہے، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ مدنی قافلے میں بھی آپ سفر کریں، لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ طبیعت بہتر ہو جائے گی اور گھبراہٹ دور ہو جائے گی، ڈپریشن کا مرض جاتا رہے گا. نیت ہو رضائے الہی عز و جل کے حصول کی، اللہ کی رضا کی نیت ہو خالصتاً، ضمناً انشاءاللہ عز و جل طبیعت میں بھی اللہ کی رحمت سے بہتری آئے گی انشاءاللہ. اچھا، اب میں اسلامی بہنوں کو مشورہ دوں گا کہ یہ جان پہ نہیں آ جانا، بس اب سفر کراؤ، میرے کو یہاں لے جاؤ، میرے کو وہاں لے جاؤ. وہ مولانا بولا ہے کہ صحت اچھی ہو جائے گی. تو یہ کہ اسلامی بہنیں اپنے جو بھی شرعی تقاضے ہیں ان کے مطابق اپنے اوقات اور اپنے وقت کو گزارنے کی کوشش کریں. نہ تو کیا حرج ہے اگر اسلامی بہن اپنے گھر کے کسی محرم کو یا بچوں کے ابو کو کہتی ہے کہ بھئی مجھے جو ہے وہ لے جاؤ مدینہ شریف، جیسے مثال کے طور پر بھی حج کے لیے لے جاؤ، مدینہ شریف لے جاؤ، مکہ شریف جو ہے وہ لے جاؤ، کوئی عمرہ کریں، کوئی طواف کریں، کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ کار بنائیں یا اور بھی اس طرح، مطلب کیا حرج کیا ہے اس میں؟ پیسے نہیں ہے بیچارے کے پاس، ٹائم بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، چھٹی بھی نہیں ملے گی، حرج کیا ہے؟ حل دو نا، چلو پیسے بھی نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے، چھٹی بھی نہیں ملے. چلو سلمان بھائی، 3 چیزیں. ڈاکٹر زیرک، چلو سلمان بھائی کے پاس سوال چلا گیا، پھر صبر ہی ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں مطلب آنسو بہائے روئے. میں یہاں بتاؤں جی، مجھے آیت کریمہ کی یاد آ گئی. حضرت ایوب علیہ السلام، ان کی یا زکریا علیہ السلام نے اس طرح کی قرآن پاک کی آیت ہے، آپ نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم اور اپنے دکھ کا جو معاملہ ہے یہ میں اللہ کریم کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کرتا ہوں، اللہ کریم کی بارگاہ میں رکھتا ہوں. آپ نے آنسوؤں کی بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے، آپ نے فرمایا کہ آنسو اگر اللہ رسول کی یاد میں ہیں پھر تو یہ کام ہے، ورنہ پھر یہ ضائع، دنیا کی محبت میں ضائع ہے. آپ اس کو لفظی طور پر اگر دیکھیں، آنسو کو آپ لفظی طور پر دیکھیں، یہ 2 فارسی الفاظ کا مجموعہ ہے، آن اور سو. آن سو، اس کی طرف. آن کا مطلب ہے طرف، آن کا مطلب ہے اس کی، اور سو کا مطلب ہے طرف. تو آنسو اگر یہ بندہ اللہ رسول کی طرف جو ہے وہ ڈائیورژن کر لے اپنا تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ، ورنہ پھر یہ دنیا کا غم جو ہے یہ تو پھر ایسے جان کھلاتا رہے گا. تو کیا شعر بھی ہے نا جی، غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. آمین آمین. اللہ کریم ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. کال شامل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں جی. محمد ساجد دتاری سری لنکا کے شہر کولمبو سے. نگران شورا، اللہ آپ کو سلامت با کرامت رکھے. امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت جس طرح آپ نئے نئے سلسلے لے کر آتے ہیں کہ امت کی دل جوئی ہو، ان کے مسائل حل ہوں، ان کو مسائل کا حل ملے، اور جس طرح سے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کا کچھ نہ کچھ سد باب کیا جائے. سوال میرا یہ تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص کہ جب وہ کسی کی موت کا ذکر سنتا ہے یا اس کے دائیں بائیں کہیں موت واقع ہو جاتی ہے تو موت کا سن کر اس کا دل اس قدر چھوٹا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کام کاج نہیں ہو پاتا، دل اداس، کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، گھر کا کچھ کام کاج کرنے کو دل نہیں کرتا، تو گویا ایک حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور کچھ کرنے کی ہمت نہیں رہتی. تو ایسا شخص کے جو موت کا ذکر سن کر ان کیفیات میں چلا جائے، اس کے لیے آپ کچھ حل ارشاد فرمائیں. میں تو ایسے شخص کے بارے میں اچھا ذہن رکھتا ہوں، کیونکہ موت سن کر، موت کی بات سن کر یا کسی کے انتقال کی خبر سن کر
اگر وہ اپنی موت، اپنی قبر، اپنی حشر کے اپنے انجام پر غور کر کر اگر اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ میرا کیا بنے گا، نزا میں کیا بنے گا، قبر میں کیا بنے گا، حشر میں کیا بنے گا، نزا کی کیفیت میں میرا کیا بنے گا، تختہ غسل پر میرا کیا بنے گا، اس طرح یعنی غم دنیا کی وجہ سے نہیں، غم آخرت کی وجہ سے اگر وہ آف ہو جاتا ہے تو اس کا یہ آف ہو جانا اس کے کئی چیزوں کو آن کر دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ میں ایسے شخص کو بہت مبارک سمجھتا ہوں۔ یہ تو اب آپ دیکھیں نا، آپ جو مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں، ایک بندہ ایک چیز اسی کو اوڑھ کر مطلب بیٹھ جائے اور کوئی کام کاج رزق کے حالات، یہ ہمیں مسجد سے اعلان سنتے رہتے ہو کہ آپ میسیج آتے ہو فلاں کا انتقال ہوگا، کیا کسی کے انتقال کا سن کر ہم نے کبھی سوچا کہ میرا بھی انتقال ہونے والا ہے؟ ہمیں موت نصیحت کے لیے کافی ہے نا۔ یہ تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مہر تھی اس کے اوپر یہ عربی میں لکھا ہوا تھا نا، کفا بالموتی واعظا، جو موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ اب جس نے موت کا پیغام سن کر کسی اور کی انتقال کی تو خبر ملتی ہے لیکن ہم اس کو سیریس نہیں لیتے، یعنی کئی غم جو ڈپریشن کے اور ٹینشن کے اور اس طرح کے ہزار قسم کے پریشانیوں کا شکار ہے نہ گئے، غم آخرت اپنے اوپر اوڑھ لینا، تو یہ غم آخرت ان کو دنیا کے کئی غموں سے نجات دلا کر بادلوں میں اڑائے گا، بادلوں میں انشاءاللہ۔ آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کر کے تو دیکھیں، تجربہ تو کر کے دیکھیں، تو یہ ہوتا پھر چند دنوں میں کیفیت تبدیل ہو جائے۔ جیسے انہوں نے کہا نا، اگر یہ کسی اور وجہ سے موت کا خوف ان کو آ جاتا ہے، جو میں نے کہا وہ ایسا نہیں ہے، تو ایک الگ سچویشن ہے، تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو ہمارے جنید بھائی اس حوالے سے کچھ پڑھنے کا کہہ دیں، لیکن اگر اپنی موت کو یاد کر کے اگر یہ گم ہو جاتے ہیں، اور میں نے تو جو صحابہ کرام و تابعین کے واقعات پڑھے ہیں، ان کے تو کئی دنوں تک بے ہوش ہو جانا، حالت غیر ہو جانا، بالکل کسی کی سننے کی پوزیشن میں نہ رہنا، ہاتھ مارنا، پیر مارنا، تڑپنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر یہ کیا ہیں؟ یہ کس چیز کو سوچ کر، یہ کیا ان پر ایسا غلبہ ہوتا تھا؟ یہ کسی کی موت کا، کسی کی حشر کا، کسی کے پل صراط کا باتیں سن کر یہ اپنے اوپر لیتے تھے کہ میرا کیا بنے گا، اور وہاں یہ ہاتھ مارے، پیر مارے، بے ہوش ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو کا ذکر سن کر رویا کرتے تھے، تو یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ تو بزرگان دین نے یہ کیے ہیں، قبرستان جا کر اپنی موت کو یاد کرنے کے واقعات، تو وہاں جا کر کوئی آدمی جھومتا تھوڑی، آف ہی ہو جاتا ہے، قبرستان جا کر قبروں کا حال دیکھ کر اور میرا کیا بنے گا یہ سوچ کے بندہ آف ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نا لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کا ذکر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور جو دن بھر میں روزانہ کی بنیاد پر 20 دفعہ موت کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اسے مرنے پر شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے، یہ چیزیں جو میں نے پوزیٹیو دی ہیں۔ اب اس کا کوئی نیگیٹو پہلو ہے اور کوئی ایسا جس کو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر زیرک اس کو شاید ایڈریس کر دیں، تو ڈاکٹر زیرک کیا کہتے ہیں کہ میں غلطی تو نہیں کر رہا؟ آپ نے صحیح ارشاد فرمایا ہے، اور یہ وہی بات ہے کہ سوچوں کا رخ اگر مثبت پہلو کی طرف موڑیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور بعض دفعہ جو آخر میں آپ نے بات کی ہے، یہ بھی جو ہے وہ بہت پتے کی بات ہے کہ اگر کوئی ایسا موت کا پہلو ہے کہ جس کی وجہ سے موت کا خوف اور ڈر ہے آپ کے ذہن میں جو مثبت نہیں، اور اب آپ کی جو ہے وہ کیفیت اتنی غیر ہو رہی ہے کہ آپ فنکشن بھی نہیں کر پا رہے، اور اس کو بعض دفعہ ہماری نفسیات میں جو ہے وہ اگر آپ نارملی بولو تو ڈر اور خوف والی کیفیت بہت زیادہ، یعنی ایک اعتدال سے بڑھ گئی ہے۔ بعض دفعہ مریض پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا ہے۔ بعض دفعہ پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر ایک جو ہے وہ بیماری ہے کہ ان کے پچھلی زندگی میں ایسے جو ہے حادثاتی واقعات ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی کی موت کا سن کر شاید روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ انہوں نے وٹنس کیا ہو، اور اس کا جو ہے ان کی نظروں کے سامنے جو ہے وہ پھرنا شروع ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ان کو اینگزائٹی ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ تو ایک نفسیاتی بیماری ہے کہ جس کا جو ہے وہ علاج تھراپی کے ذریعے یا بعض دفعہ دوائی کے ذریعے کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو آپ نے کہا کہ اگر ایک بندہ نارمل ہے، کوئی اس کی جو ہے وہ
کوئی نفسیاتی امراض نہیں ہے اور اپنی آخرت کی فکر میں وہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک ایسا مثبت پہلو ہے کہ یقیناً اس کو جو ہے وہ دنیاوی پریشانیاں جو ہے وہ پھر اس کو تنگ نہیں کریں گی اور وہ ایک روحانی طور پر بھی جو ہے وہ اس کو سکون ملے گا انشاءاللہ۔ آپ نے قبرستان جانے کے حوالے سے کہا، میں آپ کو ایک اپنا تجربہ شیئر کرتا ہوں۔ قبرستان میں کچھ دن پہلے، رمضان شریف سے پہلے، ریکارڈنگ کے لیے رمضان شریف 2 دن پہلے میں گیا، تو وہاں جو قبرستان میں لوگ جو گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، قبریں وغیرہ کھودتے ہیں، گورکن وغیرہ، ان سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی اور میں نے ان سے بات چیت جو ہے نا وہ کی۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ جس ایریے میں کھڑے ہیں نا، یہ ایریا مٹکوں کا ایریا ہے۔ میں نے کہا یہ مٹکوں کا ایریا ہے، کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ اس ایریے میں آپ ذرا تھوڑا اندر جو ہے وہ جائیں تو آپ کو جگہ جگہ جو ہے وہ مٹکے رکھے ہوئے نظر آئیں گے، اور مٹکوں کے اندر ایک جو ہے وہ سامان ہوتا ہے۔ تو یہ آتے ہیں لوگ اور مٹکوں کے اندر سامان کوئی نہ کوئی اس طرح کا بنا کر معاملہ، مطلب یہ جادو کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح رات میں آ کر یہاں پھینک کر یا رکھ کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے عورتوں کی جو اس طرح سے مطلب یہ معاملات کرنے آتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں قبرستان جائیں، قبر آخرت کی یاد آئے گی، ادھر جو ہے وہ جو قبرستان جا رہے ہیں وہ تو عجیب عجیب مطلب معاملات وہاں پر جا کے کر رہے ہیں، یا گندی مچھلیاں جو ہے وہ قبروں کے اندر دبا کے آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں مطلب کیا، مچھلی کے منہ میں جناب ایک تعویذ دے کے مچھلی کو مطلب وہ باندھا ہوا ہے اور وہ آ کے ادھر وہاں جو ہے دبا کے چلے گئے ہیں۔ اس طرح کی باتیں بھی لوگ جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ اور غور کرنے نے یہاں تک کہا، اس نے کہا کہ بعض کا جو یہ سامان یہاں پر داب دوب کے جاتے ہیں تو اس کو ہم پتہ چل جاتا ہے کون آیا کیا کرنے جا رہا ادھر، ہم پھر بعد میں اس کو جو ہے وہ کھولتے ہیں، اگر کوئی کام کی چیز ہو تو ہم اس میں سے اپنی نکال بھی لیتے ہیں۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دونوں غلط ہے، غور کر رہا وہ بھی غلط ہے اور جو یہ کر رہے یہ بھی غلط ہے، دونوں غلط کر رہے ہیں۔ اور یہ جانا، یہ ہماری جانا مراد ہے بھی نہیں۔ یہ صرف لوگ اس طرح قبرستان نہیں جاتے، اس طرح قبرستان کے علاوہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ قبرستان ان میں سے ایک ایفیکٹو ایریا ضرور ہے، جو نارملی جو جس کو ہم کالے بابا بولتے ہیں، 2 نمبر کے بابا جو ہوتے ہیں، اور جادو وغیرہ کروانے والے یا لوگوں کو پریشانی کرنے والے جو عملیات کرتے ہیں، یہ عموماً وہ اس طرح کی چیزیں کرتے اور کرواتے ہیں جن کی طرف ہمارے یہی ان کو عرض ہوتی ہے کہ آپ ان کی طرف نہ جایا کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے روحانی علاج کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، مجھے نہیں آتا، یہ میں آپ کو بہت فرینڈلی بات بیان کر رہا ہوں کہ اس وجہ سے تقریباً 2 گھنٹے ہونے والے ہیں، تو یہ کوئی 2 گھنٹوں کے یہ کوئی مطلب کہ الگ سے کوئی پیسے نہیں ہیں بیٹھ کر کے آپ کو یہ سب چیز کرنے کے، کوئی الگ سے آپ کو پیسے ان کو یا ہم کو کوئی پیسے دیے جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اس طرح کی چیز نہیں ہے ہمارے یہاں۔ یہ ایک اللہ نے دعوت اسلامی کا ماحول عطا کیا ہے، اور دعوت اسلامی کے ماحول کی وجہ سے یہ ذہن بنا ہے کہ ہم مدنی چینل پہ بیٹھ کر ہم آپ کے مسائل کو حل کریں، نہ ہی ڈاکٹر زیرک کو ہم کو پیمنٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر زیرک اس وقت ہمارے ساتھ 2 گھنٹے ہو گئے تقریباً، یہ 2 گھنٹے کے نہ جانے یو کے میں بیٹھ کر کتنا کما لیتے ہوں گے، لیکن یہ کیا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ پھر جب آپ بھی یہ کریں گے نا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ احسانی، اللہ کی توفیق سے ہی بندہ اچھے کام کر سکتا ہے۔ آپ بھی یہ کریں، آپ بھی پرسکون رہیں گے۔ تم کسی کے مسائل حل کرو، اللہ تمہارے مسائل حل کرے گا۔ تم کسی پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تم کسی کی حاجتیں پوری کرو، اللہ تمہاری حاجتیں پوری فرما دے گا۔ تم کسی کے لیے اچھا کرو، اللہ تمہارے لیے بھی اچھا کرے گا۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو خود خوش رہنے اور آپ کے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھنے سننے والے آپ کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ میں خود یہ فیل کرتا ہوں، میری اپنی پرسنل فیلنگ بتاتا ہوں، جو آپ دیتے نا، اللہ تم کو خوش رکھے، تمہاری آل اولاد خوش، مطلب یہ یوں ہی نہیں، یہ بہت بڑی فیس ہے۔ یہ ایک طرح سے ڈاکٹر بھی کیا فیس لیتا ہوگا جو ہم کو یہ فیس ملتی ہے کہ آپ جیسے لوگ اتنے ایک سے ایک نیک لوگ، پریشان حال لوگ دعائیں دیتے ہوں، اور نہ جانے اس 1.5-2 گھنٹے کی کوششوں میں نہ جانے کتنی دنیا اور آخرت کی ہماری منزلیں آسان ہوتی ہوں، مشکلات آسان ہوتی ہوں، کیا پتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ضائع کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں نے ہم کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ اللہ، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے دل کی بستی جو ہے نا وہ اجاڑی ہوئی ہے۔ خود کردارہ علاج نیست، ہم اپنے ہاتھوں کے کانٹے کا ہی عموماً دیکھ رہے ہوتے۔ تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اپنی ہاتھوں کی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی، ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ
آپ کا بیڑا پار کر رہے ہوتے ہیں، ہم ڈوبنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کی دعائیں ہمیں ڈوبنے سے بچا رہی ہوتی ہیں. تو اچھے کام کریں، لوگوں کی دعائیں لیں. پیسہ کیا بیچتا ہے یار؟ پیسے سے دوا ملتی ہے، شفا نہیں ملتی. پیسے سے دوست ملتا ہے، وفا نہیں ملتی. کیا بات، یہ یاد رکھیے گا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کالز بھی کافی ہوں گی امید کرتا ہوں، میسیجز بھی ہوں گے، لیکن سلسلے کا وقت بھی پورا ہوتا ہے. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا کہ اللہ ہماری بھی دنیا اور آخرت کی جملہ معاملات پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. اللہ آپ پر بھی اپنی رحمت کی نظر فرمائے. اور جنہوں نے بھی اپنے مسائل بیان کیے ہیں، اپنے دکھ درد بیان کیے ہیں، جو نہیں کر سکے اور ہمارے ساتھ مدنی چینل پر موجود ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں ان سب کے دکھ درد مسائل و پریشانیوں پر اپنی خاص رحمت کی نظر فرما اور بس تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا کر. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پوے حسین و حسن فاطمہ علی